کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سورہ فرقان الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے ہمارے رب، ہمیں اس قرآن عظیم کے واسطے سے اپنی رحمت سے سرفراز فرما، اس کو ہمارے لیے قائد، روشن اور ہدایت بنا دے. اے ہمارے رب، ہم اس میں سے جو بھول گئے ہوں ہمیں یاد کرا دے، اور جو ہم نہیں جانتے اس کے ذریعے سے ہمیں اس کا علم عطا فرما. دن اور رات کے تمام اوقات میں ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا دونوں جہانوں کے پالنے والے رب، اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی، دلیل اور حجت بنا دے. آمین ثم آمین. آمین. ہم نے کل پڑھا تھا سورہ فرقان کی آیت نمبر 44-43 تک. آج انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. کل ہم نے خواہش نفس کے بارے میں بھی پڑھا تھا. اب ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی نشانیوں پہ، اللہ کی تخلیقات پہ. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سے سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس دلیل پر بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی اس طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت دے کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے ایک پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے، اور وہ اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق سیکھیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کرو. میری دوستو، یہاں پہ جہاد کبیر کا لفظ ہے، جہادن کبیرہ، جہاد کبیر کرو. جہادن کبیرہ کیا چیز ہے؟ ابھی یہ سورت ہے مکی، سورہ فرقان ہے مکی سورت ہے نا؟ ہاں، یہ سورت مکیہ ہے اور اس میں جہاد کا بھی ذکر نہیں ہے. ابھی اس تربیت کا ذکر ہے جس میں مسلمانوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ منع کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور اپنے ہاتھ باندھ کے رکھیں گے، یعنی کہ آپ صبر کے ساتھ یہ وقت گزاریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا سیرت النبی کا مطالعہ کرنے سے کہ مکی زندگی کے جو 13 سال ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بہت صبر اور خاموشی کے ساتھ بتا دیے ہیں، اور اس میں کچھ انہوں نے جوابی کارروائی نہیں کی. ایون جنہوں نے ان کو تکلیف دی ان کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، اور جواباً زبان سے بھی کوئی ایسا نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا. تو یہاں پر پھر جہاد کبیر کیا ہے؟ جہاد کبیر کہا جاتا ہے، اگر ہم اس ترجمے کو دوبارہ سے پڑھیں اور اس پہ غور کریں، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. اب قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. یہیں پہ تدبر کیجیے، رک جائیے اور دیکھیے کہ قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کسے کہتے ہیں. ذرا سا اپنا ذہن لگائیے، میں 1 منٹ چلو دیتی ہوں ہمیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے کہ قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کسے کہتے ہیں. قرآن کے ساتھ جہاد، جواب دیں جو حاضر ہے. بتائیے. اس پر مت کر کے اس کی باتوں کو سمجھ کے ہی کافروں کو مقابلہ کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہم کیسے کیسے حکم دیا ہے. چلے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ 13 سال جو مکی زندگی کے ہیں اس میں تربیت گزری ہے، اور ابھی قرآن پورا نازل بھی نہیں ہوا. پورا نازل نہیں ہوا نا، پورا نہیں. قرآن تو 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے اس کی ضرورت پیش آتی رہی. اب جب مکی زندگی میں پورا قرآن بھی نازل نہیں ہوا اور جہاد کبیر بھی کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو 13 سال ہم نے مکی زندگی کے گزارے ہیں اسلامی تحریک نے اور اسلامی جماعت نے، تو انہوں نے قرآن کے ذریعے سے اپنی تربیت کی ہے.
قرآن تربیت کا نام ہے، اور قرآن کو تربیت میں لائے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، نہ ہم بدل سکتے ہیں، نہ ہمارے رویے، نہ ہمارے معاملات، نہ ہمارے اخلاقیات، اور نہ ہمارے رسوم و رواج نہیں بدل سکتے جب تک ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، ان کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے پھر دنیا کی تمام تر چیزوں کو، بدعات کو، رسوم و رواج کو یکسر چھوڑ دیا، اور ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک قرآن ہے، صریح قرآن ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کی زندگی میں دائیں بائیں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی کوئی مدد نہیں ہے، کوئی اور دوسری طرف وہ دیکھتے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف قرآن کو پکڑ کے بیٹھ گیا اور اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اس سے ہم نے یہ سیکھا، جہاد کبیر کا جو لفظ ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب تک قرآن ہماری زندگیوں کے اندر نافذ نہیں ہوگا اور ہمارے گھروں کے اندر نہیں نافذ ہوگا، تب تک ہم کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ کافر تو دور کی بات، ہم تو اپنے معاشرے اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے خلاف بھی اٹھنے کا اور حق بات کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے قرآن مجھے اپنی زندگی کے اندر خود اور اپنے گھر کے اندر خود نافذ کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں جہاد کبیر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ اس کے بعد کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں رہ جاتی اور کوئی حجت نہیں رہ جاتی کہ قرآن کو ہم عملی زندگیوں میں نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ دور نہیں ہے، یہ کتاب پرانی ہے، اس دور کے تقاضے جدید ہیں، یہ ایک دوسری دنیا ہے، یہاں عمل نہیں ہو سکتا۔ چلو تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے، جیسے جیسے وقت آ رہا ہے، حالات آ رہے ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں اس پہ کتنا عمل کر سکتے ہیں، کتنا اس کو لا سکتے ہیں۔ تو کتنے کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اتنا اور کتنا کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں پہ تو پورا پورا کام ہے۔ پھر پورے قرآن کو لے کر جہاد کبیر کرو۔ یہ ہے وہ تربیت جسے مسلمانوں کو اتنا عرصہ رہ کے گزارا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کا میرا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے، اور میں اس کو اپنی زندگیوں میں کتنی نافذ کر چکی ہوں۔ ہم اپنے گھر کے اندر اس کو بحیثیت عورت، بحیثیت ماں اپنی ریت میں کتنا نافذ کر چکے ہیں۔ اور ہم قرآن کو اپنے گھر تو تب ہوگا، گھر کے بعد معاشرہ ہوگا، تو پہلے تو گھر ہوگا۔ اس وقت قرآن کو گھروں کے اندر اور بچوں کے اندر اور اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر جب تک ہم قرآن کو نافذ نہیں کریں گے، ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پوری دنیا سے شکایتیں رہیں گی، کیونکہ ہم خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں سارے لوگ بدل جائیں، ساری دنیا بدل جائے، لیکن مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میں جیسی ہوں میں ویسی ٹھیک ہوں، میرا حال حلیہ بھی ٹھیک ہے، میرے معاملات بھی ٹھیک ہے، میری زبان بھی ٹھیک ہے، میرے حقوق العباد بھی ٹھیک ہے، میرے حقوق اللہ بھی ٹھیک ہے، میں جیسی ہوں ایز اٹ از میں رہنا چاہتی ہوں، لیکن پوری دنیا میرے لیے تبدیل ہو جائے۔ یہ ہے میرا منشا، یہ ہے میری نیت، یہ ہے میرا مقصد، اور یہ سچ ہے۔ ہم سارے اسی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا پوری تبدیل ہو جائے، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوں، مجھے کوئی بھی نہ لگے، ہوا نہ لگے، مجھے کوئی سخت فیصلے نہ کرنے پڑے، مجھے اپنی زندگی میں بالکل تبدیلی نہ لانی پڑے، میں جہاں جیسے جس بنیاد پہ ہوں میں بالکل رائٹ ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے سارے مسئلوں کا حل اس کتاب سے ڈھونڈنا ہے۔ اب ہم بحثیت امت کیوں پس رہے ہیں؟ کیوں ہماری عزت نہیں ہے؟ کیوں ہماری توقیر نہیں ہے؟ کیوں ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھا جاتا ہے؟ کہیں بھی بحثیت امت ہمارے اندر کوئی نمایاں چیز ہی نہیں۔ ہم بحثیت امت کوئی اپنی پہچان اور شناخت ہی نہیں رکھتے۔ ہمیں دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ امت مسلمہ کا فرض جا رہا۔ وہ کہیں گے سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ یورپ والے، نہیں نہیں فلاں جگہ مسلمانوں سے بچ کے رہنا۔ ایسے ہی ہے نا، دوسرے لوگوں سے معاملہ کر لیں۔ ابھی آپ کوئتیوں کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو لا رہے ہیں دھڑا دھڑ، غیر مسلم کو لا رہے ہیں، مسلمانوں کو نہیں لا رہے، ہے ہی نہیں نا، مسلمانوں کے اوپر بھروسہ ہی نہیں۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت ہندوؤں کی تعداد کتنی زیادہ ہو چکی ہے، نان مسلم کی تعداد کتنی ہو چکی ہے زیادہ، مسلمانوں کی تعداد کیوں کم سے کم ہوتی جا رہی؟ اس لیے کہ ہمارے رویے، ہماری چیزیں، ہماری دو رخی زندگی، ہمارے چہروں کے اوپر اتنے چہرے کہ اصل چہرہ تو ہم خود بھی بھول گئے کہ کون سا تھا ہمارا۔ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ میرا اصل چہرہ کہاں کون دیکھتا ہے اور کس وقت وہ سامنے آتا ہے، آتا بھی ہے یا نہیں آتا، چھپا ہی رہتا ہے بیچارے۔ اس کے اوپر اتنے اور چہرے آ چکے ہیں کہ کبھی کبھی خود بھی دیکھنے سے دل گھبرا جاتا ہے کہ کیسے دیکھیں اپنے آپ کو، اپنی شکل کو کس طرح سے دیکھا جائے۔ تو بحیثیت امت چونکہ ہم کسی پہچان کی مستحق نہیں رہے، ہمارا قول و فعل میں بڑا تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہمارے معاملات بڑے ہی غیر سنجیدہ ہیں، ہمارے وعدے بڑے غیر سنجیدہ ہیں، ہماری زبان میں صداقت نہیں۔ ہم نے دیکھا رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تعارف کیا ہے؟ صادق اور امین، سچ بولنے والے، امانتوں کی پاسداری کرنے والے۔ اب ضروری تو نہیں مکہ کے سارے لوگ ہی پیسہ ہی رکھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی بات بھی کرتا ہو سکتا ہے اور معاملات ہوں۔ سب سے پہلا جو صدق کے ساتھ ہمارا تعلق رسول اللہ سے جو ہمارا تعارف ہوا اور ہماری پہچان بنی، قرآن اس کے بعد اترا ہے۔
تو کیا ہم کریں اب قرآن کو عملاً ہماری زندگیوں میں نافذ کرنا پڑے گا ہمارے بچوں کے اندر، جن بچوں کو ہم نے ابھی تک ترجمے سے دور رکھا ہوا ہے، جن بچوں کو ہم نے چھوٹا اور ناسمجھ سمجھ کے دور رکھا ہے۔ اب دیکھیے گا ہم کتنی ہوشیار مائیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہر چیز سکھا رہے ہیں، ہر چیز ہم سکھا رہے ہیں، ہر فیشن سکھا رہے ہیں، ہر ڈش سکھا رہے ہیں، ہر جگہ پہ اٹھنا بیٹھنا سکھا رہے ہیں، سارے مینر سکھا رہے ہیں، گھر کے اندر رہنے کا طریقہ، گھر کے باہر کے لوگوں سے ایٹیٹیوڈ سکھا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بچ بچا کے زندگی گزارنے کا بچوں کو دو رخی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایکچولی بنا کیا رہے ہیں، کبھی نہیں سوچا ہم نے۔ اور کیا بنا رہے ہوتے ہیں، میری پوری ساری چیزیں، ہماری پوری شخصیت ہمارے بچوں کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے نا، جس طرح ہم ہیں اسی طرح ہمارے بچے نظر آ جائیں گے کہیں نہ کہیں۔ تو سب سے زیادہ جو میں بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتی ہوں وہ قرآن سے، قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کے ترجمے سے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی زبان مشکل اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ تو اب عذر دے ہی نہیں سکتے۔ تو سب سے زیادہ ہم نے کیا ظلم کیا ہوا ہے اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، کیسے ہم جہاد کبیر کریں گے، کیسے بچہ کھڑا ہوگا جا کے کل کو کسی کے سامنے، اور کیسے اس کے اندر جرأت پیدا ہوگی۔ ہم نے دیکھا سیدنا بلال حبشی کو کسی نے کہا کہ بلال روز جو تمہارا خلیفہ امیہ بن خلف تمہیں مارتا ہے، آقا تمہارا آقا اتنا تمہیں مارتا ہے، تو تم زبان کے اندر، دل کے اندر اپنے مضبوط ایمان پہ قائم رہو، تمہیں کوئی نہیں روک رہا، لیکن زبان سے عہد نہ کہا کرو، یہ نہ کہا کرو زبان سے، بچ جاؤ گے، مار کھانے سے بچ جاؤ گے، گلیوں میں گھسیٹنے سے بچ جاؤ گے، تپتی کوئلوں پہ تمہیں لٹاتا ہے، ہر روز تمہیں ایک نئی اذیت دیتا، اسے تم بچ جاؤ گے۔ تو بلال حبشی کیا کہتے ہیں؟ بلال حبشی کہتے ہیں کہ بلال ایک غلام جب کوئی برتن خریدنے جائے گا تو اسے بھی 100 بار ٹھونک بجا کے دیکھے گا کہ وہ پکا ہے، پختہ ہے۔ مٹی کا برتن خریدنے جائے گا تو وہ 100 بار اس کو دیکھے گا کہ جس پہ وہ پیسہ یا وقت لگا رہا ہے وہ برتن خالص ہے بھی کہ نہیں۔ تو جب بلال ایک غلام ایک برتن خریدے گا تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھے گا، تو کیا میرے آقا کا، میرے رب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ میرے ایمان کو ٹھونک بجا کے دیکھے ذرا سا انگلی کے ساتھ چیک کر کے کہ کیا بلال اندر اور باہر سے ایک ہے؟ بچ جاتے نا، بچ جاتے نا، عہد کہتے تو ان کی زبان، اس کے اندر دل کے اندر تو شدید ایمان تھا، پختہ ایمان تھا، عہد جو کہا کرتے تھے۔ تو اپنے بارے میں کبھی سوچیں کہ ہم کس چیز پہ اپنے ایمانوں کا سودا کر رہے ہیں، کس چیز پہ ہم اپنا سارا کچھ ایک دم سے یوں ہو جاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے اپنے ایمان سے۔ سیکنڈز لگتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی فیشن دیکھ رہے ہیں، کسی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے ذرا سا لچک دکھانی ہے، تو ہم تو سیکنڈوں میں اس چکنی مچھلی کی طرح سلپ ہو جاتے ہیں جو ہاتھوں سے پھسل جاتے، اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان یہ ہے۔ جہاد کبیر ہم نہیں کر سکیں گے جب تک قرآن ہمارے اندر ہمت اور طاقت نہیں پیدا ہونے دے گا، اور قرآن جب تک ہمت نہیں پیدا ہونے دے گا، جب تک ہم اس کو حصول ثواب چھوڑ کے اپنی زندگیوں کے اندر نفاذ نہیں کریں گے اس کا۔ ہم نے دو رخی زندگی اختیار کی ہوئی، ہم قرآن جب ہماری مرضی ہوتی ہے ہم قرآن کی تعلیمات کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم مثالیں اور دلیلیں لوگوں کو دے دے کے اپنے آپ کو علماء ثابت کرتے ہیں، اور جب تک ہمارے اوپر کوئی ضرب آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ تھوڑی سی لچک دکھا دیتے ہیں، وقت ہے، تو تب ہم قرآن کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے صرف نظر اس کے ساتھ کر لیتے ہیں اور ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اپنے لیے کچھ بھی لکھیں اس قرآن کو لے کر، ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو، کس طرح سے میں نے جہاد کبیر کرنا ہے ہمارا۔ اب اگر صرف اور صرف یہی ایک ٹارگٹ کر لیں کہ ہم اس پورے لاک ڈاؤن میں یا اس پوری فراغت کے ٹائم میں، جن بچیوں نے چلو قرآن ہمارے ساتھ ترجمے سے گزارا وہ تو چلے ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے گزارے، ان کے والدین ان کو ڈیلی 2 4 5 10 آیات، 1 رکوع 2 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں، اور والدین ان کو تشریح کر سکتے ہیں کہ تمہاری اپنے بچوں کو اپنی زبان میں قرآن دیں۔ ہم نے دیکھا ہمارے بچے انگلش میں قرآن اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کا اپنا ترجمہ ہے، وہ جو سمجھتے وہ اٹھائے بیٹھے، ایسے ہی ہے نا، تو جو سمجھتے ہیں وہ دیں، دنیا کی ہر زبان کے اندر قرآن موجود ہے۔ یہ بچے ہمارے خلاف حجت بن جائیں گے کہ ہمیں ماں اور باپ نے قرآن کے ترجموں سے دور رکھا، اور ہمارے پاس مواقع تھے، ہم نے سیریس نہیں لیا، ہم بیٹھے ہی نہیں، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے تو قرآن کے بغیر تربیت کا کوئی تصور نہیں، دنیا کی کوئی چیز ہماری تربیت نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی میں جا کے بیٹھ جائیں، بہترین سے بہترین مینرز کے ساتھ 7 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانا شروع کر دیں، ہم بہترین ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھیں، یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے وہ سارے ہم کر لیں، اپنی زندگی میں لوازمات لے آئیں، وہ سارے ٹولز لے آئیں، لیکن ہم مہذب نہیں کہلا سکتے جب تک ہم قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر نہیں پڑھیں گے اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے اور اس کو اپنے معاملات کے اندر نہیں لے کے آئیں گے۔ یہ ہے جہاد کبیر، اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں اور دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے تھی۔
اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے اس کے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے، اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو ہم نے بس ایک مبشر اور ایک نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر اس کام میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر میری اجرت تو بس یہی ہے کہ جس کا جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ سیم یہی الفاظ سورہ مزمل میں ہے، یتخذا الی ربہ سبیلا، جس کا اب دل چاہے، تمہارے سامنے سارے راستے حاضر ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ الحی کا لفظ آیا ہے اور حی ہمیشہ زندہ رہنے والے کو کہتے ہیں، اور وہ زندہ رہنا صرف اور صرف خدا کی وصف میں ہے، خدا کے اوصاف میں ہے اور اللہ کے کمالات میں ہے۔ وہ زندہ و جاوید ہستی اور حی القیوم اللہ کا نام ہے، اور یہ نام لے کے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اس کا باخبر ہونا کافی ہے، اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت پر عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ کیا خوبصورت جملہ ہے! اس کا مطلب ہے کہ رحمان کو جاننا کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، پھر تو کسی ایسے سے پوچھو کہ جو رحمان کو جانتا ہو، جس کو رحمان کا تعارف ہو کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ رحمان کا تعارف رکھنے والے کون لوگ ہیں اور ان کی کیا صفات ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان ہوتا کیا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اس کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ اب اس سورت کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس سورت کا آغاز بھی تبارک سے ہوا تھا، تبارک اللہ سے ہوا تھا۔ آخری رکوع ہے شاید، ہاں NDP کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ اس سورت کا آغاز بھی اسی الفاظ سے انہی سے ہوا تھا، اور اس کا انجام بھی اسی کی طرف جا رہا ہے۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند روشن کیا، آسمان کی سجاوٹ کی، اس کو مزین کیا۔ وہی ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کا جانشین اس شخص کو کہتے ہیں جو اس کے بعد یعنی ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھتا چلا جاتا، اس کی ذمہ داری کو لے کے آگے چلتا رہتا، اس کو جانشین کہتے ہیں۔ تو دن رات کو آ کے اس کی جگہ لے لیتی ہے، اور رات جو دوسرا دن ہے وہ رات کو آ کے اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ اب رحمان کے ان بندوں کی آ رہی ہے میری دوستوں پہچان جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رحمان کی شان کیا ہے، کسی جاننے والے سے پوچھو۔ تو شاید یہ جانتے ہوں گے جو رحمان کے اصلی بندے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عباد الرحمان کر کے بلایا ہے۔ ہم جس تفسیر میں بھی دیکھتے ہیں جب یہ رکوع شروع ہوتا ہے یا یہ کوالٹی شروع ہوتی ہے تو وہاں عباد الرحمان کی ہیڈنگ دی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عباد الرحمان کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں، عام نہیں ہوتے۔ عباد تو سارے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن عباد الرحمان کوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جو اصل بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اس کی عاجزی کی چال چلتے ہیں، خوبصورتوں کی سی چال چلتے ہیں، آجزانہ رفتار ہوتی ہے ان کی، لیکن مریل نہیں ہوتے۔ یہ ہے رحمان کے بندوں کی پہلی پہچان۔ جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، یعنی جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، کم علموں کے اس میں جواب میں خاموش رہتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمان ہے۔ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ تربیت ہونے والا اور نہ ہونے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاننے اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کی تربیت ہو چکی ہے، ان کے اندر صبر آ چکا ہے، ان کے اندر روحانی کمالات پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو یہ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ سلام، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کے بعد بھی یہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ یہ ان کی تیسری صفت ہے۔ عباد الرحمان عاجزی کے ساتھ اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ سجدن و قیامہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے کثرت سے قیام اور سجدے ضروری ہیں۔ جب تک اللہ قریب نہیں لائے گا جب تک ہم اس کو سجدے اور قیام نہیں کریں گے۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انتہائی عاجزی کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو یعنی سیکریفائز ہو جاتا ہے، وہ بالکل ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کی اپنی ساری زندگی اور ہستی ختم ہو جاتی ہے، تو سجدے سے ڈائریکٹ اللہ اٹھا کے اس کو اپنے قرب میں لے آتا ہے۔ یہ ہے عباد الرحمان کی خصوصیت۔ پھر 5ویں صفت ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟
اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا۔ عباد الرحمن چونکہ جانتے ہیں کہ آئندہ کیا پیش آنے والا ہے، جو اللہ کے اصل بندے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے بعد کیا آنے والا ہے، اس لیے وہ اس جہنم سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ پہلے تو انہوں نے کوشش کی نا، سجود کیے، قیام کیے، جاہلوں سے نہیں الجھے، بحث و مباحثہ نہیں کیا، فضول گوئی نہیں کی، اور نرم چال چلی، یعنی عاجزی کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور ان ساری کوششوں کو کرنے کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب اب ہمیں اس جہنم سے بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کا عقیدہ آخرت بڑا مضبوط ہے، بلکہ ان کو جنت اور جہنم کے ہونے پہ بے انتہا یقین ہے، اور وہ جہنم سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اس چیز سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس اس وقت یہ عقیدہ بہت پختہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں لے جائے گا اگر ہم گناہ کریں گے، لیکن تھوڑی دیر، چند دیر۔ تو یہ مستقر اور مقام اسی خوشفہمی کے بارے میں ہے۔ مستقر کہتے ہیں عارضی مقام کو، اور مقام ہمیشہ کے مقام کو۔ یہ ہے کہ یا تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جا کے وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے، تو وہ جو عباد الرحمان ہے نا، وہ وہاں تھوڑی دیر ہی ٹھہرنا چاہتے ہیں، اور قیام تو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہی جان کا یہ عذاب اور لاگو ہے۔ پھر اس کے بعد عباد الرحمان کی اگلی صفت آ جاتی ہے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، درمیانی چال چلتے ہیں۔ اور عباد الرحمان کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو دولت عطا کرتا ہے تو دولت کے نشے میں مست نہیں ہو جاتے، اور تابڑ توڑ دائیں بائیں آگے پیچھے کی احساسات اپنے لیے اکٹھی نہیں کرنا شروع کر دیتے۔ وہ پیسے کو عیاشی کا ذریعہ نہیں سمجھنا شروع کر دیتے۔ وہ پیسے کو راتوں میں عیاشی میں نہیں گزارتے یا دن کی زندگی میں اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، بلکہ وہ خرچ کی دو انتہاؤں کے درمیان قائم رہتے ہیں۔ وہ اعتدال کی زندگی، بیلنس لائف گزارتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں وہ، ان کو پتہ ہے کہ یہ مال اور دولت جو مجھے دیا گیا ہے یہ عارضی طور پر میرے پاس ہے، اور یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کے درمیان خرچ کرنا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل بخل کرتے ہیں، وہ ضروریات پر ضرور خرچ کرتے ہیں، اپنی طاقت سے، اپنی حیثیت سے، بچوں کے لیے رہائش پہ، تعلیم پہ، ان کے لباس پہ، اور ان کی جو بھی ان کی چیزیں ہیں اس پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ساتھ نیکی اور بھلائی کے بھی کاموں پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے عباد الرحمان کی صفت۔ اگلی ان کی صفت کیا ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے عباد الرحمان، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ تین بڑے گناہوں میں سے ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، جو ابھی عباد الرحمان کی جو صفات ہیں، قتل ناحق، شرک اور زنا۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگ گیا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، وہ بڑا غفور رحیم ہے، اور جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرے گا وہ تو ضرور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ ساتھیوں، توبہ کے بارے میں ہم پہلے بھی شاید پڑھ چکے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ توبہ ایک امید کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا توبہ، اور عادتاً کہتے ہیں توبہ استغفار، توبہ استغفار، یہ تو ہمارے ہاں عام ہی بات ہے، لیکن عباد الرحمان کیا کرتے ہیں؟ رحمان کے بندے جب توبہ کرتے ہیں تو وہ امید کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنی اصلاح کی نیت سے کرتے ہیں، اور اپنے پلٹ کر آنے سے کرتے ہیں، اور ان کی نیت رجوع کی ہوتی ہے۔ استغفار امی دماغ خراب ہے تمہارا۔ مایوسی سے امید تک کا سفر کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ میری روحانی بیماری کا علاج توبہ ہے، اور توبہ کے ذریعے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور توبہ کے ذریعے وہ شیطان کے خلاف ایک اعلان جنگ کرتے ہیں کہ میں تم سے بچ کے اب رحمان کے دماغ خراب ہے تیرا۔ ہاں اور کیا ہوتا ہے؟ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز سے ان پر اس کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرف گزر جاتے ہیں۔ لاکھ چیزوں کی دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز ہے، یہ بھی عباد الرحمان کی خاص صفت ہے۔ لاکھ چیز ایک تو ہوتی ہے کھیل تماشا، ایک لاکھ چیز ہوتی ہے بےہودہ گوئی، ایک ہوتی ہے گانے بجانے کی، یہاں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ گانے کی محفلوں کو لغو گوئی کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ڈرامہ، سینما، جو بھی تھیٹر یا اس طرح کی چیزیں وہاں پہ لغو ہو رہا ہو، کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، اس طرح کا کہ گالم گلوچ ہو رہی ہو، فضول چیزوں پہ، اس کو بھی لغو کہا جاتا ہے۔
تو ہر وہ چیز جہاں پہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے وہ یہ شریف آدمی، یہ تہذیب یافتہ آدمی آرام سے گزر جاتا ہے اور اس کو پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں اور کوئی تجسس بھی نہیں کرتا کہ یہ ہو کیوں رہا، ذرا سے میں بات کے تحت تک تو پہنچوں۔ جبکہ عام لوگوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے، چونکہ وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو خبر دینی ہوتی ہے آگے جا کے بہت ساری اور جگہوں پہ، تو وہ وہاں نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں بلکہ بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر بات ان کو نہ پتہ چلے تو پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، جھگڑا کس نے شروع کیا تھا، کیا ہو گیا تھا یہاں پہ، کس چیز سے جھگڑا، کس بات سے، بتاؤ مجھے، اچھا یہ ہوا تھا۔ پھر عباد الرحمان ایسے نہیں کرتے، وہ آرام سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد عباد الرحمان کیا کرتے ہیں، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات سنا کر ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ میری دوستو، یہ بھی عباد الرحمان کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ وہ جب ان کے اوپر ان کے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ خاموش نہیں بیٹھتے، ان کے چہرے فکر مندی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن اپنی کوتاہیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں، وہ اپنا محاسبہ دل میں شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان آیات سے درس نصیحت کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح نہیں سنتے کہ بس میں نے سن لیا اور مجھے اجر مل گیا، وہ اپنے آپ کو بدل لینے کی نیت سے آیات کو سنتے ہیں۔ اور ایسا سلف صحابہ کرام میں ہم نے دیکھا، سلف صالحین میں ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام جب تک کوئی نئی آیت یاد نہیں کرتے تھے، نیا سبق نہیں پڑھتے تھے، جب تک کہ پچھلی پوری آیت کو وہ اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہارون الرشید کے 2 بیٹے تھے، تو ان کا دونوں بیٹے ایک استاد کے پاس وہ بیٹا جو اس کا ہارون الرشید کا تھا بہت نیک تھا، وہ کہیں اپنے مکتب ساتھیوں میں پڑھ رہا تھا، تو استاد نے ان کو 2 چیزیں ایک دن سکھائیں کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، اور ایک اور چیز بتائی۔ اب اس پہ تو تم نے مجھے کرنا ہے، کلاس کو پورا ٹاسک دے دیا استاد محترم نے کہ آپ لوگوں نے یہ مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ نے اس پہ مضمون لکھا یا جو بھی کچھ لکھا، یہ سارا کچھ کر دیا۔ لڑکے سارے 2 دن میں وہ سارا کچھ لکھ کے لے کے آئے، لیکن شہزادے نے نہیں لکھا۔ استاد نے اس کو پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں لکھا، تو شہزادہ خاموش رہا۔ استاد نے اس کو سزا دی اور اس کو ڈنڈے مارے، شہزادہ پھر بھی خاموش ہوا، اور اس کے بعد روز پوچھتا رہا کہ کیا تم نے سبق لکھا، کیا تم نے یہ چیز یاد کی، اس نے کہا نہیں، آج بھی نہیں، آج بھی نہیں۔ آخرکار اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ بادشاہ سے شکایت کروں گا، اس لیے کہ تم یاد نہیں کر رہے، اور یہ میری بدنامی ہے کہ میں استاد ہوں، تمہارا تعلیق ہوں، تمہیں میں صحیح سمجھا نہیں پا رہا۔ تو شہزادہ پھر بھی خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے بادشاہ سے بات کی کہ آپ کے بیٹے کو میں نے اتنے دنوں سے سبق دیا ہوا ہے اور یہ یاد نہیں کرتا اور نہ کوئی رسپانس دے رہا ہے، یہ کیا بات ہے، اس کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں، یہ کیا؟ بادشاہ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا بات، استاد تمہاری شکایت لے کر آیا۔ تو شہزادے نے کہا کہ میں جب تک اس پہ عمل نہیں کر لوں گا، جب تک میں اس کو اپنی پوری زندگی میں نافذ نہیں کر لوں گا، جب تک مجھے پورا شرح صدر نہیں ہو جائے گا کہ میں نے اس برائی سے پیچھے چھڑا لیا، میں استاد کو کیا جواب دوں؟ استاد کے سیکھے ہوئے پہ جب میں نے عمل نہیں کیا تو میں اس کو جواب کیا دوں کہ میں نے کیا سیکھا؟ تو استاد تو بہت خوش ہوا، اس نے اٹھ کے اس کا ماتھا چوما اور اس نے کہا کہ یہ ہے میرا وہ شاگرد جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور میرے علم کو لے کے آگے بھی چلے گا، اور یہ وہ ہے جو صحیح علم حاصل کرنے والا ہے۔ تو ہم جب روز جو اتنا پڑھتے ہیں میری دوستوں، اتنی رکوعات پڑھ رہے ہیں، اتنی صورتیں پڑھ رہے ہیں، پورے کے پورے سپارے ختم کر رہے ہیں، تو کبھی ہم نے جا کے سوچا ہے شام میں، اس رات میں لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے کہ جو آیات میں نے آج سنی ہیں اس پہ کتنی چیزوں پہ میں عمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، یا میں نے نہیں سوچا؟ اگر نہیں سوچا تو اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے، تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ ٹائٹل دے دے گا، پھر عباد الرحمان کا ٹائٹل تو ہٹا لیا جائے گا۔ بہرحال عباد الرحمان کی اتنی عظیم کوالٹیز تک تو ہم پہنچ بھی نہیں پاتے۔ تو میری دوستو ذرا سا تو دیکھیں نا، ہم نے اتنے دن جو گزار دی، آج ڈے 24 ہے شاید ہمارے ساتھ، تو اس ڈے 24 میں ہم نے کتنا سیکھا اور ہم نے کتنا عمل کرنے کی نیت سے اپنی زندگیوں میں لاگو کیا، یا روٹین کی طرح سال ہر سال سے ہم اس کو پڑھ کے گزر جائیں گے اور دل بہت شاد اور آباد ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم نے ایک اور سال دورہ قرآن کیا اور اتنے شب و روز قرآن کے ساتھ لگا دیے۔ تو یہ کیسے ہمارے حق میں دلیل بن جائے گا، کیسے حجت بنے گا، کیسے گواہی بنے گا؟ یہ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ یہ تو یہی کہے گا اے رب، یہ مجھے ہر سال سنا کرتی تھی، پڑھا کرتی تھی، لیکن اس کی زندگیوں میں نہیں تھا داخل، میں نے نہیں کوئی دیکھا اس کو کہ یہ میرے پہ عمل کرتی ہے۔ تو عباد الرحمان کی کیا خصوصیت ہے کہ جب رب کی آیات ان کو سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں، آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ اے ہمارے، یہ دوسری دعا ہے جو اس وقت عباد الرحمان ربا نہ کر کے مانگ رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے،
اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ میری دوستو یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ خیرخواہ اپنی اولاد کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبت وہ اپنے بچوں سے کرتا ہے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ ان کے لیے سکھ اور خوشی کا سارا سامان کرنا چاہتا ہے۔ انسان خود کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو بچا بچا کے رکھتا ہے۔ اب وہ عباد الرحمان اپنے بچوں کو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی دعا کر رہا ہے۔ عباد الرحمان کہہ رہا ہے کہ عبد الرحمان، عباد الرحمان تو جمع ہے نا، عبد الرحمان اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کی طرف پوری طرح رجوع کرنے والا۔ تو عبد الرحمان کیا دعا کر رہا ہے؟ عبد الرحمان کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی اگر وہ اچھے راستے پر چلیں گے، وہ نیکی کا کام کریں گے تو اے رب میں خوش ہوں گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے دنیا میں اپنا کام پورا کر دیا۔ اے اللہ میں خوش ہوں گا کہ میں نے دنیا میں اپنے لیے کوئی پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ چکا ہوں اپنی اولاد کے ذریعے سے۔ اے رب میں بالکل میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ میرے بعد میری اولاد کو کم از کم میں نے اچھا سبق دے کے دنیا میں چھوڑا ہے۔ یہ عبد الرحمان خوش ہوتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ کی پوری زندگی دعا کرتا رہتا ہے ہمیں اپنی بیویوں سے، بیویاں نیک ہوں، صالح ہوں، امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں۔ نیک بیوی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ سب سے اچھی متاع تمہیں جو دنیا میں دی جاتی ہے وہ تمہاری نیک اور صالح بیوی ہے۔ اس کا مطلب ہے اچھی بیوی گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور اچھی بیوی اپنے بچوں کو بہترین انسان بنا سکتی ہے اور پھر دوبارہ ان کو اپنے شوہر کی طرح عباد الرحمان میں تبدیل کر سکتی ہے اچھی بیوی۔ یہاں عبد الرحمان یہ دعا مانگ رہا ہے اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ پرہیزگار کیا ہوتے ہیں؟ پرہیزگار تو ظاہر بات ہے پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، یعنی ان سے بھی اوپر درجہ چاہتا ہے عبد الرحمان، ان سے بھی اوپر والی چیز چاہتا ہے۔ تو میری دوستو یہ دیکھنا پڑے گا، نہ صرف ان کو اپنی فکر ہے بلکہ آئندہ اپنی نسلوں کی فکر ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے بھی دعا مانگی انبیاء نے، انہوں نے اپنی نسلوں کی اور اپنی اولادوں کی دعا مانگی، اور یہی اولاد کے لیے سب سے بڑی ایک ماں باپ کی خیر خواہی ہے۔ ان کو بہترین تعلیم دے دیں، ان کو بہترین لباس دیں، ان کو دنیا جہان کی چالاکیاں اور سازشیں سکھا دیں، لیکن اگر وہ ناکام ہے، ہمارے سامنے اگر جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں تو کاہے کی کامیابی ہے؟ میں کاہے کی عباد الرحمان ہوں یا عبد الرحمان ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ پورا گھرانہ جب تک نہیں جائے گا یہ کام بنے گا نہیں، تب تک آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی نہیں، ہم وہاں بھی پریشان رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنا مقام پا لیا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے یہ دعا کرتے اور ہم نہ وہاں پہنچ سکے، تو ہمیں خود بننا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھا کے بھی جانا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا۔ کتنا خوبصورت ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ان کو وہاں پہ یعنی استقبال، اور جنت میں غرفہ کہتے ہیں۔ اب ہم جو غرفہ دیکھتے ہیں یجزون الغرفہ، عربی کا لفظ ہے نا، دیکھا ہے نا، بما صبروا یلقون فیہا تحیۃ سلاما۔ غرفہ جو قرآن کے لفظ میں ہے کہ ایسا کمرہ یا ایسا ایک جگہ رہنے کی ایسی قیامگاہ جس کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے، اندر سے باہر اور باہر سے اندر۔ تو اب ہم نے اس طرح کے بہت سارے غرفے دیکھے، ہم نے عالیشان اور لگژری گھر دیکھے نا جن میں شیشے کی دیواریں ہوتی ہیں، گلاس ونڈوز اور وہ والز ہوتی ہیں، جس میں اندر کے لوگ باہر کو اور باہر کے لوگ اندر کو دیکھ سکتے، پھر ان کے آگے پردے لگائے جاتے ہیں، دیکھا نا پوری پوری دیوار۔ تو یہ جنت کے غرفے اس طرح کے ہوں گے کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر دیکھا جائے گا۔ اب ظاہر بات اندر تو روشنیاں، چکا چوند، نور، ایک بہترین چیز ہوگی، اور باہر ہو سکتا ہے نظارے ہوں، بہترین نظارے ہوں کہ وہ باہر دیکھیں گے، اپنے صبر کے پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، اور پھر اوپر اونچا بھی ہوگا، منزل بلند ہوگا، اونچا بھی ہوگا، اور غرفہ قرآن اس میں تفسیر میں یہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح کا کمرہ ہوگا یا اس طرح کی قیامگاہ ہوگی، اور پھر ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر آداب و تسلیمات ہوگا ان کا، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ پھر وہ اعلان کریں گے کیا ہی اچھا ہے یہ مستقر، وہ مستقر، اور کیا اچھا ہے وہ مقام، یعنی عارضی طور پہ بھی اگر ہمیں رکھا ہے تو بہترین ہے رب، اور اگر مستقل طور پہ رکھا ہے تو پھر تو کیا بات ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا، حدیث قدسی ہے نا کہ دنیا کے تمام انسان اگر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے تو اللہ کی بڑائی میں وہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور دنیا کے تمام اگر انسان گناہ کرنے لگے تو بھی وہ اللہ کی شان میں اور عزت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ہم نے صرف اتنا دیکھا ہے میری دوستو، عباد الرحمان کی خصوصیات دیکھی ہیں، اور اس کے بعد
اللہ ताला फिर अपनी बेनियाजी भी दिखा रहे हैं कि तुम्हारे रब को क्या पड़ी कि बार बार तुम्हें समझाए, बार बार एक नया अंदाज ले, एक नए ट्रैक पे जाके तुम्हें इधर से समझाए उधर से समझाए, तो अल्लाह को क्या पड़ी है। देख लो, अगर तुमने खुद झुटलाया तो तुम्हारे लिए अपने लिए सजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से सूरह फुरकान हमने मुकम्मल की है। सूरह शोरा है, मक्की सूरतों में से एक सूरत, लंबी है ये, और इसकी तादाद के हिसाब से ये सूरत बड़ी है, लेकिन उनके हुजम के एतबार से, उनके वज़न के एतबार से बहरहाल सूरह राफ से ये छोटी है, क्योंकि वही सबसे बड़ी सूरत थी। और उसके बाद अभी तक जो हमने पढ़ी हैं, और तेज़ इसके अंदर इसके अंदर एक अजीब सी अल्लाह ताला ने अल्फाज में इतनी एक है ना रिदम सा है और एक मौसीकियत सी है कि एक के बाद एक लफ्ज़ इसको बोलना अरबी का अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर इसका जो है अंबिया और रुसल के तज़किरों पर है, और मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे पर बहुत ज़्यादा ये सूरत मुश्तमिल है। और हम इसको पढ़ेंगे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा चूँकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ के आए, इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ों की तरफ हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाऊँगी कि इसमें एक लफ्ज़ आया है रब्बुल आलमीन करके। रब्बुल आलमीन लफ्ज़ कितनी दफ़ा आता है ये अब आप इंशाअल्लाह गौर से पढ़ेंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। क्यों आया है? इसलिए कि फ़िरौन के मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये सारी सूरत दिखाई गई है और मक्का के लोगों को तारुफ दिया गया सूरत का, और मूसा अलैहिस्सलाम का, और फ़िरौन का, और मूसा अलैहिस्सलाम के हालात का, और उन अजायबात का, और उन मोजज़ात का जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए। मक्का की इब्तिदाई 4 सालों के अंदर ये सूरत नाज़िल हुई है, और रब्बुल आलमीन इसलिए करके तारुफ दिया जा रहा है और इस सूरत में बार बार दिया जा रहा है। जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, एक तो ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अल्लाह का जो तारुफ दिया था वो रब्बुल आलमीन करके दिया था कि मेरा रब रब्बुल आलमीन है। दूसरे कुरैश मक्का को ये बताना मकसूद था कि रब सिर्फ ये नहीं है कि अब उनको रब की पहचान कराई जा रही है और मक्का के मखसूस लोग हैं और सिर्फ वो लोग जानने वाले हैं जो अभी रसूलुल्लाह की दावत के मुखातिबीन हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। रब्बुल आलमीन पूरी कायनात का रब है, और आलमीन जितने भी हैं उनका रब है। जो हमारे सामने है वो आलमीन भी, वो आलम भी, और जो हमारे से छुपे हुए हैं जिनको अभी हम नहीं जानते। हम नहीं जानते अल्लाह की मखलूक़ात कहाँ कहाँ किस किस जगह पे मौजूद है। ये दुनिया और ये कायनात इतनी, दुनिया तो छोड़ दें, ये कायनात इतनी वसी है और इसके बारे में इतना इल्म है कि ज़ाहिर है इंसान बड़ा कासिर है, इंसान की अक्ल बहुत छोटी है, समझ बहुत छोटी है। तो आलमीन कह के अल्लाह ताला की बड़ाई और किबरियाई का कुरैश मक्का के सामने यकीन दिलाया गया है, और बात रखी गई है कि तुम जिन बुतों को और जिन चीज़ों को और जिन हकीर शयों को तुम माबूद बनाए बैठे हो, रब्बुल आलमीन की शान उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। रब्बुल आलमीन अपने मानी में, अपने मतलब में एक बहुत ज़्यादा वसअत रखता है। इसको अब समझने वाले, जानने वाले ही जानेंगे कि वो क्या है। आइए देखते हैं कि रब्बुल आलमीन का लफ्ज़ कितनी दफ़ा है इस सूरत के अंदर, और देखते हैं, पढ़ते हैं। हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है, इनका क्या मतलब है अल्लाह को पता है। तौसीन मीम किताब मुबीन की आयात है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत खूबसूरत तंबीह अल्लाह की तरफ से। क्यों? 4 साल गुजर चुके हैं कुरान को नाजिल होते हुए, अभी तक कोई खातिर खास नतीजा सामने नहीं आया। रसूल अल्लाह परेशान रहने लग गए हैं, नींदें खत्म हो चुकी हैं। हम वक्त इस फिक्र में है कि अल्लाह ने मुझे जो दावत दी है, जो मुझे पैगाम दे के भेजा है, मैं उसको पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आसार बज़ाहिर है कि कोई नजर नहीं आ रहे, लोग ईमान लाते नजर नहीं आ रहे, ईमान का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी तक मक्का का गरीब तबका सिर्फ ईमान लेके आया है। अभी तक बहुत कम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आके जुड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अब फिक्रमंद रहते हैं, इतने फिक्रमंद रहते हैं कि कुरान को तंबीह करना पड़ी, अल्लाह को उनकी फिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र की निशानदेही करना पड़ी। क्या क्या ए मोहम्मद, तुम इस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते? ये अल्लाह ताला का एक अंदाज है रसूलुल्लाह की फिक्र करने के लिए। और यहाँ पे आपने देखा है जो आयत नंबर 3 है इसमें एक लफ्ज़ है ला अल्लाह का बाक़िम। बाखिर कहते हैं एक रग होती है जो रीढ़ की हड्डी से गुजरती हुई गर्दन में आ पहुंचती है, और इसे बखा कहते हैं। और जब ज़बह करते हैं किसी चीज को, जानवर को, या इस्लामी ज़बीहा किया जाता है तो इस रग पे छुरी फेरना जरूरी है। कहते हैं कि जब बखा पे छुरी पहुंच जाती है तो तब ज़बीहा मुकम्मल हो जाता है, उसी से खून निकलता है। तो ये बखा कहते हैं उस रग को, और उस रग में जब तकलीफ होती है तो इंसान ज़बह की सी कैफियत महसूस करता है। रसूलुल्लाह को वो तकलीफ होती थी ईमान ना लाने से, किसी के ईमान ना लाने से, जब आप दावत देते थे उसको कहा गया है कि तुम अपनी जान खो दोगे इस गम में कि लोग ईमान नहीं लाते।
تو हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं कि इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं। इन लोगों के पास जो रहमान की तरफ से जो भी नई नसीहत आती है ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब ये के झुटला चुके हैं, अनकरीब उनको उस चीज की हकीकत मुख्तलिफ तरीकों से मालूम हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते थे। यकीनन मालूम हो जाएगी जब वक्त पूरा हो जाएगा या अपनी अपनी मौत के वक्त जब गैब के पर्दे हमारे सामने से हट जाएंगे तो यकीनन मजाक के तमाम लोगों करने वाले लोगों को पता चल जाएगा कि ये हकीकत क्या है और अल्लाह का वादा कितना सच है और आलम गैब क्या है। और क्या उन्होंने कभी जमीन पर नहीं देखा कि हमने कितनी कसीर मिकदार में हर तरह की उम्दा नबातात इसमें पैदा की है। यानी अगर वो देखना चाहें तो यहाँ कितनी निशानियां हैं। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर अक्सर लोग जानने वाले नहीं, मानने वाले नहीं है। हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। यहाँ पे उलमाए कराम कहते हैं कि अल अजीज जो लफ्ज आया है अल्लाह ताला का सिफाती नाम, इसके साथ हमेशा ही हकीम आता है, अल अजीजुल हकीम आता है। लेकिन यहाँ पे इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला के इस सिफाती नाम को देने से ये मुराद भी है कि जब हम अल्लाह की निशानदेहियों का और उसको अगर हम देखें, उसकी कुदरतों को या उसके तंबीहात को देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त है, और अपनी तख्लीकात में देखें तो बहुत ज़बरदस्त है, और अगर उसकी पकड़ को देखें तो भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन साथ ही इंसान को ये उम्मीद भी दी गई है कि वो रहीम भी है, रहम भी करता है और बहुत रहम करता है। इस सूरत में बार बार एक तरफ अल्लाह ताला की सिफत का ये पहलू दिखाया गया उसकी हस्ती का, और दूसरी तरफ अल्लाह ने अपने रहमान होने का भी हमें बता दिया। अल्लाह कितना मेहरबान है। इन्हीं इस वक्त का किस्सा सुनाओ किसको? कुरैश मक्का को। जबकि तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा, जालिम कौम के पास जा, फिरौन की कौम के पास, क्या वो नहीं डरते? उसने अर्ज किया, मेरे रब मुझे खौफ है, वो मुझे झुटलाएंगे, मेरा सीना घुटता है। जब हमें घबराहट होती किसी के पास जाने से तो वो हमारी कैफियत क्या होती है कि हमारा सीना तंग हो जाता है, हमारा दिल अजीब सा धड़कता है, पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है जब हमें घबराहट होती किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए, और मेरी जबान नहीं चलती। आप हारून को की तरफ भेजें, आप हारून की तरफ रिसालत भेजें, और मुझ पर उनके यहाँ एक जुर्म का इल्जाम भी है, वही कत्ल का, इसलिए मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। फरमाया, हरगिज नहीं, तुम दोनों जाओ हमारी निशानियों को लेकर, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। फिरौन के पास जाओ और उसे कहो हमको रब्बुल आलमीन ने भेजा है, पहली दफा रब्बुल आलमीन आ चुका है, और हम बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ बच्चा सा नहीं पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे और उसके बाद कर गया जो के कर गया, तू बड़ा आसान फरामोश आदमी, यानी कि वही जो उनसे कत्ल खता हुआ था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा ने जवाब दिया, उस वक्त वो काम मैंने नादानस्तगी में कर दिया था, फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया। इसके बाद मेरे रब ने मुझको हकम अता किया है और मुझको रसूलों में शामिल फरमाया। ये तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताया, इसकी हकीकत ये है कि तूने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया था। फिरौन ने कहा, ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? उसने पहली दफा रब्बुल आलमीन का लफ्ज सुना था, यहाँ पे लेकिन दूसरी दफा आया, ये क्या होता है? उसने पहले कभी नहीं सुना था, वो तो अपने आप को रब कहता था ना। मूसा ने जवाब दिया, आसमानों और जमीनों का रब और उन सारी चीजों का रब जो आसमान और जमीन के दरमियान है। अब इनके दरमियान कितनी चीजें इसको अक्ल नहीं पहुंच सकती, उसके दरमियान हम भी हैं, उसके दरमियान इंसान और भी मखलूकात हैं, अल्लाह की बेशुमार तख्लीकात हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ उसको तवज्जो दिलाई, अगर तुम यकीन करने वाले हो। फिर उन्होंने अपने गर्दोपेश के लोगों से कहा, सुनते हो? मूसा ने कहा, तुम्हारा रब भी, और वैसे ही पढ़ रही हूँ। मूसा ने कहा, तुम्हारा रब भी और तुम्हारे उन आबाओ अजदाद का रब भी जो गुजर चुके हैं। फिरौन ने, यानी अभी तक रब्बुल आलमीन का तारुफ हो रहा है, एक तो वो आसमान का, जमीन का, दूसरा उन सारी चीजों का, और तीसरा फिर ये कि तुम्हारा भी और तुम्हारे पहले जो तुम्हारे बाप दादा बुजुर्ग तुम्हारे गुजर चुके हैं, जद तुम्हारे गुजर चुके हैं, उनका भी रब है। फिरौन ने हाजरीन से कहा, तुम्हारे ये रसूल साहब जो तुम्हारी तरफ भेजे गए बिल्कुल पागल मालूम होते हैं। मूसा ने कहा, मशरक व मगरब, अभी मूसा अलैहिस्सलाम की बात पूरी नहीं हुई है। मशरक व मगरब का और जो कुछ उनके दरमियान है, उन सब का रब, अगर आप लोग कुछ अक्ल रखते हैं। फिरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी को माबूद माना तो मैं तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में पड़ रहे सड़ रहे हैं। मूसा ने कहा, अगर मैं ले आऊं तेरे सामने एक सरी चीज भी? फिरौन ने कहा, अच्छा तो ले, अगर तू सच्चा है। इसकी जबान से ये निकलते ही मूसा ने अपना सा फेंका, ये वो एक सरी अजदहा था, एक बहुत बड़ा यानी नाग था। फिर उसने अपनी हाथ बगल से खींचा और वो सब देखने वालों के सामने चमक रहा था। फिर अपने गिरदोपेश के सरदारों से बोला, यकीनन ये शख्स एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। अब बताओ तुम क्या हुक्म देते हो? अब यहाँ पे कहा जाता है कि फिरौन से अब कोई बात बन नहीं पा रही थी, वो अब खिसियाना सा हो गया था, लाजवाब हो गया था। तब उसने फिर खुद से, चूंकि उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा, तो फिर उसने अपने अहले दरबार से पूछा, हाँ तुम बताओ जरा, तुम क्या चाहते हो, इसके बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को रोक लीजिए और शहरों में हरकारे भेज दिए कि हर सियाने जादूगर को आपके पास ले। उनको यही समझ आया कि ये जादू और इसका जवाब देना चाहिए।
चुनांचे एक रोज मुकर्रर वक्त पर जादूगर इकट्ठे किए गए और उन लोगों से कहा गया तुम इज्तिमा में चलोगे शायद कि हम जादूगरों के दीन पर ही रह जाएं अगर वो गालिब रहे। जब जादूगर मैदान में आए उन्होंने फिरौन से कहा हमें इनाम तो मिलेगा ना अगर हम गालिब रहे। यहाँ वो उनको इस लालच ने रख लिया कि अगर हमारा जादू अच्छा हुआ तो फिर हमें इनाम मिलेगा। उसने कहा हाँ और तुमको उस वक्त के मुकर्रबीन में शामिल हो जाओगे। मूसा ने कहा फेंको जो तुम्हें फेंकना। उन्होंने फिर अपनी फौरन रस्सी और लाठियां फेंक दी और बोले फिरौन के इकबाल पर हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपना सा फेंका, यका उनके झूठे करिश्मों को निकलता चला गया। इस पर सारे जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर पड़े और बोल उठे मान गए हम रब्बुल आलमीन को। अब जो रब्बुल आलमीन का तारुफ हुआ था ना उसको मान लिया उन्होंने। उनको फौरन पहचान हो गई कि ये कोई और चीज है, ये कोई और बात है और रब वाकई आलमीन का रब है। मूसा और हारून के रब को यानी तारुफ दे के उन्होंने बोला कि उस रब्बुल आलमीन को, फिरौन को नहीं रब माना हमने, उसको जिसको मूसा और हारून कहते हैं। फिरौन ने कहा तुम मूसा की बात मान गए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत देता, जरूर ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। अच्छा भी तुम्हें मालूम हो जाता है मैं मुखालिफ सुमतों से तुम्हारे हाथ पैर कटवाऊंगा और तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। उन्होंने जवाब दिया कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के हजूर पहुंच जाएंगे और हमें तवक्को है कि हमारा रब हमारे गुनाह माफ कर देगा क्योंकि वो सबसे पहले हम ईमान लाने वाले हैं। ये है ईमान की वो हैरत अंगेज कुव्वत जो उन जादूगरों को अल्लाह ने नसीब की थी। हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जा, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेज दी और कहला भेजा ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और इन्होंने हमको बहुत नाराज किया है और हम एक ऐसी जमात जिसका शेवा हर वक्त चौकन्ना रहना है। इस तरह इन्हीं इनके बागों और चश्मों और खजानों और उनके बेहतरीन क़यामगाहों से हम निकाल लाए। यानी फिरौन को और उसके जो पूरा लश्कर था उनके बेहतरीन क़यामगाहों से अल्लाह कह रहे हैं कि हम निकाल लाए। ये तो हुआ उनके साथ। दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने उन सब चीजों का वारिस कर दिया। सुबह होते ये लोग उनके ताकों में चल पड़े। जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथ चीख उठे कि हम पकड़े गए। मूसा ने कहा हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। हमने मूसा को वही के जरिए से हुक्म दिया कि अपना असा समंदर पर मार। यकायक समंदर फट गया और इसका हर टुकड़ा एक अजीम शान पहाड़ की तरह हो गया। इसी जगह हम दूसरे ग्रोह को भी करीब ले आए। मूसा और उन सब लोगों को जो इसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को हमने गर्क कर दिया। इस वाक्य में एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं और हकीकत ये है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। जबरदस्त फिरौन वालों के लिए और रहीम बनी इसराइल वालों के लिए। और उन्हें मूसा का इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना जबकि उसने अपनी कौम और अपने बाप से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूछते हो। उन्होंने जवाब दिया कुछ बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और उनकी सेवा में हम लगे रहते हैं। उसने पूछा क्या ये तुम्हारी बात सुनते हैं जब तुम इन्हें बुलाते हो तो तुम्हें कुछ नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया। अब ये बाप दादा की अंधी तकलीद की एक शानदार मिसाल है कि बाप दादा भी शिरक कर रहे थे और वो भी शिरक कर रहे हैं। हमें देखना है कि हमारे बाप दादा क्या करते रहे हैं और हमारी जिंदगी अब किस तरफ है, हमारे अकायद क्या हैं। इसी पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुमने आंखें खोलकर इन चीजों को देखा भी है जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा बचा लाते रहे। मेरे तो ये सब दुश्मन है बजुज एक रब्बुल आलमीन के। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रब जिसने मुझे पैदा किया, फिर वो मेरी रहनुमाई फरमाता है, वो मुझे खिलाता और पिलाता है। ये रब्बुल आलमीन की सिफात अब बयान की गई कि रब होता किस तरह है। और आलमीन का रब जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शफा देता है। इसका मतलब है कि शफा देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, बाकी सारी चीजें इन बिटवीन उसके असबाब हैं। जो मुझे मौत देगा और मुझे दोबारा जिंदगी देगा तो जबरदस्त दलील है रब्बुल आलमीन की तारुफ पे और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोजे जज़ा वो मेरी खताएं भी माफ करेगा। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की ए मेरे रब मुझे हकम अता कर और मुझको सालिहों में शामिल कर और मेरे बाद आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर और मुझे जन्नत नईम के वारिसों में शुमार कर और मेरे बाप को माफ कर दे, बेशक वो गुमराह लोगों में से है। मुझे उस दिन रुसवा ना कर जिस दिन के सब लोग उठाए जाएंगे जबकि न माल कोई फायदा देगा और न औलाद, बजोस इसके कि जो शख्स कल्ब सलीम लिए हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ। कुरान की जबान में कल्ब सलीम मोमिन के दिल को कहते हैं, एक ऐसा दिल जो शिर्क, निफाक से और हर तरह की बुराई से और रियाकारी से पाक हो। ऐसा सलामत दिल, ऐसा सलामती वाला दिल जो शैतान से महफूज हो। कल्ब सलीम उस दिल को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला का हिस्सा हो, अल्लाह का घर हो, उसको कल्ब सलीम कुरान की जबान में कहा गया। अभी हम और भी एक दो मकामात पर पढ़ेंगे। और इस रोज जन्नत परहेजगारों के करीब ले आई जाएगी और दोजख बह के वो लोगों के सामने खोल दी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि अब कहाँ है वो जिनको तुम खुदा को छोड़कर इबादत करते थे। क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं। या फिर वो माबूद और ये बहके हुए लोग और इब्लीस के लश्कर सब के सब इसमें ऊपर तले धकेल दिए जाएंगे। वहां ये सब आपस में झगड़ेंगे और बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे खुदा की कसम हम तो सरी गुमराही में मुब्तला थे।
جبکہ تم کو رب العالمین 5ویں دفعہ ہے کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جن کو ہم نے اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی یہاں پہ سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست۔ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے کہ ہم مومن بن جائیں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، اور میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ چھٹی دفعہ رب العالمین ہے، اللہ کا نام ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری عبادت کرو۔ فاتقوا اللہ واتیون بھی اس صورت میں کئی بار آیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگ یعنی معاشرے کے چھوٹے اور کمزور لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے، ان کا حساب تو میرے رب کے پاس ہے، کاش تم کچھ اس شعور سے کام لو۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے، اب ان میں اور میرے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی کے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی ہود نے کہا، ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا مجھ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تمہیں سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ 7ویں دفعہ یہاں اللہ رب العالمین آیا ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو؟ میری دوستو، عاد کی جو قوم عاد تھی، ان کا یہ کام تھا کہ وہ جہاں پہ کہیں پہ پہاڑ ایک اچھا سا ایک بڑا مضبوط چیز دیکھتے تو وہاں پہ ایک عمارت بنا دیتے تھے، اور بلندوں جو بالا عمارتیں ہیں یا منزلوں کی عمارتیں ہیں، یہ بنانے کا کلچر انہوں نے قوم عاد نے ہی شروع کیا تھا، اور آج کے دور میں بھی اسی طرح اونچی عمارتیں ہم بھی بنا رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی تباہی تھی۔ یقیناً یہ عمارتیں بھی تباہ ہونے والی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اس رواج کو اور اس فیشن کو پکڑ لیا تھا، اور وہ بے فضول کی عمارتیں اور چیزیں بنا لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں مثال دی جاتی ہے تاج محل کی، کہ تاج محل ایک ایسی عمارت بنائی گئی ہے کہ جو فضول ہے، جو ایک عورت کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے یورپ کے انگریز، بنایا کرتے تھے کہ انگریز اس وقت دنیا کی ترقی میں مختلف چیزیں ایجاد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا بادشاہ اپنی ملکہ کے لیے تاج محل بنوا رہا ہے۔ تو یہ تاج محل جہاں پہ ہم ایک اس کو حسن اور خوبصورتی کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایک فضول عمارت ہے، اور اس کے بارے میں یہی پھر مسلمانوں نے بعد میں کیا کہ ایک دوسرے کو دکھاوے کے لیے۔ ابھی اگر ہم دیکھیں گے تو اسلامی ملکوں میں، خاص طور پر ادھر عرب کے کلچر میں، بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا بہت زیادہ رواج ہو چکا، اور ایک کے بعد ایک بڑی عمارت اور ناقابل تسخیر بنائی جا رہی ہے۔ اگر یہاں 50 منزل ہے تو دوسرا شیخ اس کو 60 منزلہ کر دے گا، اور یہ ایک کہتے ہیں کہ یہ سارا جو سوچ اور فکر ہے، یہ قوم عاد کی سوچ اور فکر ہے، اس طرح کی بلند عمارتیں بنانا، اور ان کے پھر اونچے اونچے پلرز بھی بنانا، کیونکہ وہ ستونوں پہ عمارتیں بنا، اسی لیے ان کو ستونوں والا بھی کہا گیا۔ پلر جو بنائے جاتے ہیں وہ خاص ان کی طرز تعمیر تھی، ان کی اس میں تھا آرکیٹیکچر جو ان کے بناتے تھے، اس میں خاص طور پر ستون بنائے جاتے تھے، اور اس کے اوپر پھر عمارت کھڑی کی جاتی تھی تاکہ وہ بلند نظر ہے، اونچی نظر ہے، اور یہی اس وقت عرب کا بھی حال ہے۔ اسی لیے تو کام بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے جو جا رہے ہیں، جو نشانیاں ہیں وہ قرب قیامت کی طرف۔ بہرحال یہ تھا ایک چھوٹی سی تنبیہ تھی ہم سب کے لیے۔ لا حاصل اونچے مقام پر ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، جو تم جانتے، جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دی اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، تم ہمارے لیے یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم پر ناداری کے یعنی اپنی امت پر ناداری سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی جیسے پچھلی قوموں پر کھول دی گئی تھی، پھر تم دنیا طلبی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، کوشش میں لگ جاؤ گے،
تو جس طرح اس سبقت میں پہلی قوموں کو تباہ کیا، تمہیں بھی یہ سبقت، یہ دوڑ، یہ صحیح ہلاک کر دے گی. اسی چیز سے میں تم سے ڈرتا ہوں. قوموں کے بگاڑ کے یہاں پر کئی چیزیں بتائی گئی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے قوم بگڑتی ہے کس چیز سے؟ جب افراد نصیحت پر کان نہیں دھرتے تو قوموں کا بگاڑ اس دن سے شروع ہو جاتا ہے، قوموں کا زوال اس دن سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد افراد، امت کا چھوٹا بڑا، مرد عورت کوئی بھی، جب ایک دوسرے سے لا تعلقی اور معاشرے کے مسائل سے لا تعلق ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تب قومیں زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی تباہی کی طرف تیز قدم ہو جاتے ہیں. کیا لا تعلقی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. لا تعلقی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی مسئلے میں، کوئی ملکی سطح کا ہو، کوئی معاشرے کی سطح کا ہو، کوئی خاندانی سطح کا ہو، کوئی تحریک کے اسلامی کی سطح کا ہو، اس میں حصہ نہیں لینا. ہم نیوٹرل ہیں. یہ ایک بڑی شاندار سا ایک نعرہ ہے، ہم نیوٹرل ہیں. ہمیں کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا، ہم کسی پریشانی میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم بیکار کی سیاستوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے. دیکھو ہماری زندگی بڑی پرسکون ہے، آپ ہمیں کہاں گھسیٹ رہے ہیں؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کوئی اور لوگوں کا کام. کن لوگوں کا کام ہے یہ؟ کن لوگوں کا کام ہے یہ؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اسپیشل کہاں سے آئیں گے؟ وہ کون سا جتھا ہوگا جس کا یہ کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے. اس وقت معاشرے میں رہنے والی قوم ہم ہیں، ہمیں کسی کا متبادل بنا کے بھیجا گیا ہے. ہم اپنا ٹائم اور وقت پورا کر کے چلے جائیں گے تو ہمارا ریپلیسمنٹ کسی اور قوم کے ساتھ کر دی جائے گی. وہ ہمارے بچے ہوں گے، ہمارے بچوں کے بچے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں جانا ہی جانا ہے. جب ہم نے یہ جگہ چھوڑنی ہے، جب ہم نے یہ اپنی سیٹ چھوڑ دینی ہے، تو پھر ہم کیا بتائیں گے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ اصل جواب یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا. ہم دنیا میں رہتے تو ہم نے اپنے حصے کی کتنی ذمہ داری پوری کی؟ یا پھر یہ کہا جائے گا کہ تم نے صرف کھایا پیا سوئی مزے کیے اپنی زندگی گزاری، کسی جھگڑے میں تم نہیں پڑی. ہمیں نیوٹرل ہونے پہ کوئی اعزاز دیا جائے گا، کوئی ایوارڈ دیا جائے گا؟ نہیں. پکڑے جائیں گے، بہت پکڑے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قومیں تب ہوتی ہیں، جو تیسرا اس کا پوائنٹ ہے، جب وہ نصیحت کرنے والے سے بیزار ہو جاتی ہیں، تنگ ہو جانے لگتے ہیں. اللہ آپ نے تو کام ہی پکڑ لیا ہے، یہ دیکھیں نا جہاں پہ بیٹھتے ہیں آپ نے کیا شروع کر دیا ہے. کوئی اور تھوڑا، قرآن تو ہم ساروں کے گھروں میں ہے بھئی، ہم پڑھتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے کہ آپ نے بھی یہ کام شروع کر دیا؟ یہ کیا بات ہے؟ جہاں پہ ہوتا ہے کوئی بھی ہمیں نصیحت کرنے، کیا ہم جانتے نہیں ہیں؟ کیا یہ دنیا معلومات کی نہیں ہے؟ اب تو انگلی کی ایک ٹپ اور ٹو پہ ساری معلومات پڑی ہوئی ہیں. اب کیا مشکل ہے؟ کون کیا نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں. آپ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھیں جہاں پہ آپ بیٹھتی ہیں. آپ کی موجودگی اب مشکل بنتی جا رہی ہے ہمارے لیے، ہم نہیں بیٹھ سکتے آپ کے ساتھ. آپ جہاں ہوتی ہیں آپ اپنا ایک فلسفہ لے کے آ جاتے ہیں، مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہوگی یا جو بھی سمجھانے والا ہوتا ہے. قومیں تباہ ہوتی ہیں جب وہ نصیحت سے بیزاری محسوس کرنے لگتی ہیں، تنبیہات سے بیزاری محسوس کرنے لگتی ہیں. یہ ہم نے 3 پڑھے ہیں ان قوموں کے اندر، ان کو پڑھ کے جو ہمیں سمجھ آیا ہے. سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہے بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ کیا یہ وہی بات نہیں آگے جو کیا تم یہاں پہ رہنے دیے جاؤ گے ہمیشہ؟ اپنے لیے لکھے، کیا میں یہاں رہنے دی جاؤں گی ہمیشہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ان باغوں میں، ان چشموں میں، ان ٹھنڈے گھروں میں، یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ یہاں نہیں لکھا، یا ان خوبصورت آسائشوں میں کیا میں رہنے دی جاؤں گی؟ ان کھیتوں میں، ان نخلستانوں میں، ان خوبصورت لباسوں میں، ان خوبصورت گھروں میں، ان سجے سجائے چیزوں میں، اور اسی صحت کے ساتھ اور انہی وسائل کے ساتھ اور انہی تمام جو چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں ان کے ساتھ میں رہنے دی جاؤں گی؟ نہیں. پڑھتے ہیں قرآن کی طرف آ جائے. تم پہاڑ کھود کھود کر فخری ان میں مارتے بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. فاتقوا اللہ واطیعون. ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرنے والے اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا تو محض ایک شہرزادہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے. عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے کہا تھا
کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو اپنی قوموں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے تو بھی ان میں شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ پڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے اہل عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، ایک بڑی ہی بری بارش تھی جو ڈرائے جانے والوں پر نازل ہو۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں اور لہٰذا تم مجھ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھر کر دو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور کچھ نہیں، مگر ہم ایک انسان ہی ہم جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کو کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑا ہی خوفناک عذاب کا دن تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ ایک چیز ہے۔ کیا؟ یہ قرآن۔ اسے لے کر تیرے دل پر امانتدار روح اتری ہے۔ رسول اللہ سے مخاطب کیا جا رہا ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو۔ اب رب العالمین کا پورا تذکرہ سارے رسولوں کے ساتھ ہوتا ہوتا آخر رسول اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اور تنزیل کہتے ہیں نازل ہونے والی چیز، تاکہ ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہوں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ اس کو مان کر نہ دیتے۔ اس طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں پر گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب بے خبری میں وہ ان پر آ پڑتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں، پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا ہے کہ ان کے لیے خبردار کرنے والے، حق نصیحت ادا کرنے والے موجود ہوں، اور ہم ظالم نہیں تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے وہ لوگ جو تمہاری پیروی کریں، اختیار کریں، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ یہاں پہ جب یہ آیت اتری ہے، ابھی بتایا گیا ہے کہ سورہ شورا ابتدائی 4 سالوں میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننے کے بعد پھر اپنے خاندان والوں کی دعوت کی تھی۔ بڑا مشہور زمانہ وہ واقعہ ہے جو آتا ہے مختلف سیرت کی کتابوں میں، اور وہاں پہ آپ نے قرآن کی دعوت کو رکھا تھا، لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام تر رشتہ داروں کو دعوت پہ بلایا تھا۔ اور میں اس سے بری و ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو، اور جو تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز اور بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ ہے کامیابی اور ہدایت کا سری اصول۔ الحمدللہ بخیر اللہ کی مدد کے ساتھ ہماری سورہ شورا مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں النمل پر۔ نمل کا مطلب آپ کو پتہ ہے چیونٹی ہے، اور اس میں چونکہ چیونٹیوں کی وادی کا نملہ کا ذکر ہے اس لیے کہا گیا ہے۔ حضرت سلمان کا خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے، پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔
سورہ نمل حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے. طاسین، یہ آیات ہے قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے. پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار. اے موسیٰ علیہ السلام، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دو نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں اور فرعون اور اس کے قوم کی طرف لے جانے کے لیے بڑے بدکار لوگ ہیں. مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا. دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں کا فضیلت عطا کی. اور داؤد کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوا. اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں. بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے گئے تھے. ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کچھ کر رہا تھا یہاں تک کہ جب یہ سب چیٹیوں کی وادیوں میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا اے چیٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر. ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ میں فلاں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے یہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بہت عالیشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. وہ سلیمان کی جانب سے آیا ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں
پھر دیکھتی ہوں کہ میرا ایچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اور جو تمہیں دیا ہے تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے جب قبل اس کے وہ لوگ متے ہو کر میرے پاس حاضر ہو۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی سے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات پر آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو اور دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے۔ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان کے معبود کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یکا وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہو شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک اور شگون کا سارے رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں اللہ کی قسم اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے ولی سے کہیں گے کہ ہم نے اس خاندان کے ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا یاد کرو وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کے قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جس کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے اس کے کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑی اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردہ حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے اس کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ لوگ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ
कम ही सोचते हो। और वो कौन है जो खुशकी और समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है? कौन है अपनी रहमत के आगे हवा और खुशखबरी लेकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी ये काम करता है? बहुत बालातर है अल्लाह इस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। और वो कौन है जो खल्क की इब्तिदा करता है फिर इसका इयादा करता है? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में हिस्सेदार है? कहो कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमानों और जमीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता और वो नहीं जानते कि कब वो उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत का इल्म इन्हीं लोगों से गुम हो गया है, बल्कि ये इनकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हैं। ये मुनकरीन कहते हैं क्या जब हम और हमारे बाप दादा मट्टी होंगे तो हमें वाकई खबरों से निकाला जाएगा? ये खबरें हमको भी बहुत दी गई हैं और पहले हमारे आबा अजदाद को भी दी जाती रही हैं, मगर ये बस अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से सुनते चले आ रहे हैं। कहो जरा जमीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हाल पर रंज ना करो और ना इनकी चालों पर तंग दिल हो। वो कहते हैं कि ये धमकी कब पूरी होगी कि तुम सच्चे हो। कहो क्या अजब के जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो उसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। हकीकत यह है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। बिलाशुबा तेरा रब खूब जानता है जो कुछ इनके सीने अपने अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। आसमान और जमीन की कोई पोशीदा चीजें ऐसी नहीं है जो एक वाज़ेह किताब में लिखी हुई मौजूद ना हो। ये वाकया है कि वाकया है कि ये कुरान बनी इसराइल को अक्सर उन बातों की हकीकत बताता है जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं, और ये हिदायत और रहमत है ईमान लाने वालों के लिए। यकीनन इसी तरह तेरा रब इन लोगों के दरमियान भी अपने हुक्म से फैसला कर देगा और वो जबरदस्त और सब कुछ जानने वाला है। बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर भरोसा रखो। यकीनन तुम सरी हक पे हो। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना कि उन बहरों तक के अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हो, और ना अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हो। तुम तो अपनी बात उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं और फिर फरमाबरदार बन जाते हैं। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त उन पर आ पहुंचेगा तो हम इनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो इनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं करते थे। और जरा तसव्वुर करो उस दिन का जब हम हर उम्मत में से एक फौज उन लोगों को की घेर लाएंगे जो हमारी आयत को झुटलाया करते थे। फिर इनको इनके अक़साम के लिहाज से दर्जा बदर्जा मुर्तब किया जाएगा, यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो इनका रब इनसे पूछेगा तुमने मेरी आयत को झुटला दिया हालांकि तुमने इनका अमली इहाता ना किया था। अगर ये नहीं है तो और तुम क्या कर रहे थे? और इनके जुल्म की वजह से अजाब का वादा इन पर पूरा हो जाएगा, तब वो कुछ भी ना बोल सकेंगे। क्या इनको सुझाई न देता था कि हमने रात इनके लिए सुकून हासिल करने को बनाई थी और दिन को रोशन किया था? इसमें बहुत सी निशानियां थी इन लोगों के लिए जो ईमान लाते थे। और क्या गुजरेगी इस वक्त जब सूर फूका जाएगा और हौल खा जाएंगे वो सब जो आसमान और जमीन में है, सिवाय इन लोगों के जिन्हें अल्लाह इस हौल से बचाना चाहेगा। और सब कान दबाए इसके हुजूर हाजिर हो जाएंगे। आज तो पहाड़ों को देखता है, समझता है कि खूब जमे हुए हैं, मगर उस वक्त इबादतों की तरह उड़ रहे होंगे। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होगा जिसने हर चीज को हिकमत के साथ इस्तेवार किया है, और वो खूब जानता है कि तुम लोग क्या करते हो। जो शख्स भलाई लेकर आएगा उसे उससे ज्यादा बेहतर सिला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन के हौल से महफूज होंगे। और जो बुराई लिए हुए आएगा ऐसे सब लोग औंधे मुंह आग में फेंके जाएंगे। क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और जजा पा सकते हो कि जैसा करो वैसा भरो? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया कि इस शहर के रब की बंदगी करूं जिसने इसे हरम बनाया है और जो हर चीज का मालिक है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मुस्लिम बनकर रहूं और ये कुरान पढ़कर सुनाऊं। अब जो हिदायत इख्तियार करेगा वो अपने ही भले के लिए हिदायत इख्तियार करेगा, और जो गुमराह हो उससे कह दो कि मैं तो बस खबरदार करने वाला हूँ। इससे कहो तारीफ अल्लाह ही के लिए है, अनकरीब भी वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखा देगा और तुम उन्हें पहचान लोगे, और तेरा रब बेखबर नहीं है उन अमाल से जो तुम लोग करते रहे हो। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल है, और सूरह नमल के बारे में हमने पढ़ा है कि बड़ा खूबसूरत सा वाक़या है। 93 इसकी आयात हैं और 7 इसके रुकूआत हैं। हरूफ मुक़त्ताअत से शुरू हुई है और इसी तरह शुरू हुई है जैसे सूरह शुरा है कि आयात है किताब मुबीन की, और हदायत और बशारत है उन ईमान लाने वालों के लिए, हर एक के लिए नहीं है, ईमान लाने वालों के लिए खास तौर पर इसकी आयात हदायत के काबिल हैं और हदायत की वजह बनती हैं और खुशखबरी भी है उनके लिए। कौन जो नमाज
کام کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی درستگی کی بات ہے، سورہ بقرہ کی طرح کی آیات یہ شروعات ہوتی ہیں عقیدے پر پختہ، اور اس کے بعد پھر ایمان لاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، یعنی عقیدہ آخرت انسان کو درست رکھنے کے لیے بہترین عقیدہ ہے، انسان کی رستہ سیدھا رہتا ہے جو اس پہ یقین رکھتے ہیں، پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں اور یہی پھر خسارے پانے والے لوگ ہیں۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ایک بہترین معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں چھوڑتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ آگے ہیں، اور یہ اینڈ تک رہیں گے، قرآن کے اختتام تک موسیٰ علیہ السلام رہیں گے۔ اور اس وقت پھر ان کے گھر والوں کی بات ہے، جب وہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہے تھے مدین میں رہ کے 10 سال 8 سال اپنی بیوی کو لے کے، اور سردی تھی اور رات تھی، اندھیرا گپ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ طوفان کا سا بھی منظر تھا، شدید مطلب موسم کی سختی تھی، تو ان کو ضرورت تھی کہ وہ گرم ہوں، آگ ہو ان کے پاس۔ تو اس وقت وہ اجنبی راستے سے گزر رہے تھے، ان کو کچھ رستوں کی بھی پہچان نہیں تھی، تو رات کی رستے کی پہچان ہو بھی کیسے سکتی۔ تب انہوں نے ایک آگ دیکھی، اور جب وہ وہاں پہنچے اس کے بعد پھر اور کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان سے تعارف ہوا، ندا آئی، اور بتایا گیا کہ جو اس مبارک ہو تمہیں جو اس آگ میں ہے، یعنی کہ اللہ ہے تمہارے لیے یہاں پہ موجود ہے۔ اور اللہ نے اپنا تعارف دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہی سارے معجزے دیے، اور موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر ڈر گئے تھے اس سانپ کو دیکھ کر، جو لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی، تو پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ نہیں ڈریں۔ اور اس کے بعد پھر ان کو دوسرا معجزہ دیا گیا، اور وہ تھا کہ ان کا ہاتھ چمک کے نکلا۔ اس کے بعد پھر ان کو 9 نشانیاں دی گئیں، یہ 2 نشانیاں بھی ہیں، اور پھر 9 نشانیاں۔ 9 نشانیاں کون سی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہم۔ 9 نشانیوں میں سے جو کہ ان کی تفصیل گزر بھی چکی ہے، ایک تو یہی لاٹھی تھی، عصا تھا ان کا، اسٹک تھی ان کی جو ایک بڑا سانپ بن جاتی تھی، دوسرا تھا ان کا یہ ہاتھ جو بغل میں ڈالتے اور چمکتا ہوا نکلتا تھا، تیسرا تھا جادوگروں کو شکست دینا بھی ان کا معجزہ تھا، چوتھا جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط ہو گیا تھا، یہ بھی ان کی نبوت کا معجزہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد پورے ملک میں جو طوفان آیا تھا، خون کا آیا تھا، وہ بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر عجیب طرح کی جو اور عذاب تھے، ان کے گلے میں سرسریاں ہو گئی تھی، ٹڈی دل چھوڑے گئے تھے، اور سب انسانوں کے اور حیوانوں کے سروں میں جوئیں بھی بہرحال ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معاف رکھے۔ اور مینڈکوں کا طوفان آیا تھا، مینڈکوں کا طوفان یہ تھا کہ وہ جس چیز میں دیکھتے تھے مینڈک ہی کھدک کے باہر نکل آتے تھے، بستروں میں، الماریوں میں، کپڑوں میں، برتنوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، ایک بہت شدید چیز ہے۔ مینڈک کے بارے میں دن بھی پڑا تھا کہ ہم سارے ڈرتے ہیں، گھر میں آ جائے تو سوتے بھی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایک یہ پھر تھا وہ سارا نشانیاں جو دی گئیں، اور یہ ان کے اوپر ایک عذاب آئے تھے اللہ کے، اس لیے کہ وہ فاسق تھے اور اللہ کا حکم نہیں ماننے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، پہلے بھی ابھی ہم نے حال ہی میں یہ صورت پڑھی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ساروں کو تو پتہ ہی ہوگا۔ اور یہ تقریباً 40 سال تک ان کی حکومت رہی ہے، ان کی بادشاہی، ان کے کئی بچے تھے، کئی بیویاں تھیں ان کی، اور داؤد علیہ السلام نے اپنی جانشینی کے لیے، اپنے پیچھے بادشاہ بنانے کے لیے اپنے انہی بیٹے سلیمان علیہ السلام کو پسند کیا تھا، منتخب کیا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے سارے قبیلوں کو ایک جگہ پر جمع کیا تھا، اور ان کو ایک قومی شکل دی گئی تھی، اور ایک ڈسپلن اور ایک نظم و ضبط پیدا آرگنائز کیا گیا تھا، اور اس طرح سے ان کی حکومت کو ایک مضبوط شکل ملی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو ان کے بیٹے تھے جو تھے سلیمان علیہ السلام، یہ جب وارث بنے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو معجزات دیے۔ وہ کیا معجزے تھے؟ ایک تو یہ کہ ان کو پرندوں کی بولیاں بولنا سکھائی گئی تھی، بولنا بھی اور سمجھنا بھی سکھائی گئی تھی، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، کیونکہ پرندے ہمارے سامنے بولتے رہتے ہیں، خاص طور پر کبوتر، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کیا اس وقت بات کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے، بہت بولتے کبوتر تو نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا نمایاں فضل تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے جو دیا گیا تھا، اور ان کے لیے انسانوں کے بھی لشکر تھے، پرندوں کے بھی، دوسری مخلوقات کے، جنوں کے لشکر تھے، اور وہ پورے ڈسپلن میں رکھے جاتے تھے۔ یعنی حضرت سلیمان ایک ایسی لیڈرشپ تھی کہ وہ بڑے آرگنائز طریقے سے ہر ایک کو اپنے لشکر کو رکھتے تھے، اور ہر ایک کی خبر گیری کرتے تھے، اور کوئی مس ہوتا تھا تو ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ یہ لیڈرشپ کی ایک بہترین کوالٹی بتائی گئی ہے کہ جس کے پاس یہ ہو، یہ کوالٹی یا یہ ذمہ داری دی جائے، اس کا پھر کام ہے کہ وہ بہت زیادہ آرگنائز ہو کے اپنے جو اس کی ریت ہے اس کے اندر کام کرے، نہ صرف یہ کہ ان کی خبر گیری بھی کرے، ایک ایک کا دھیان رکھے، کوئی مس ہے تو اس کو بھی پوچھے کہاں تھے، کیوں نہیں تھے، کیا تھا، کیا وجہ ہوئی، اور ان کا اتنا روب ہو یہ لیڈرشپ کا
کہ پھر کوئی بھی ان سے پوچھے بغیر ایک تو جائے بھی نہیں، اور اتنا بھی روب ہو کہ ہر چیز جس کو وہ ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں وہ رہے اس طرح سے معمول، یعنی کہ سما اور اطاعت کے اندر۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یعنی اپنے لشکروں کے ساتھ جو بہت ڈسپلن میں تھے، اور بڑی شان و شوکت ہوتی تھی جب سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ باہر نکلا کرتے تھے، تو یہاں تک کہ وہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، وادی نملہ میں پہنچے۔ تو وہاں پہ جب ایک چیونٹی نے دیکھا کہ اتنا عظیم الشان اور اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے پھر کیا کہا کہ اے چیونٹیوں، ہو سکتا ہے وہ ان کی ملکہ ہو سکتا ہے وہ ان کی نگران ہو جو باہر چیونٹیوں اس وقت نکلی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ چیونٹیوں فوراً اپنے میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی ان کو کیا خبر ہو سکتی تھی کہ چیونٹیاں تو بہت چھوٹا تھا ایک کیڑا ہے اور اس کے بارے میں۔ اب چیونٹی کی بات سننا، تفسیر اس کو بہت زیادہ بیان کرتی ہے کہ چونٹی بذات خود ایک ایسا کیڑا کہ اگر غور سے زمین کی طرف دیکھا نہ جائے تو وہ نظر بھی نہیں آتا، اور پھر اس کی بات، اس کا کلام سننا، اس کی آواز سننا، یہ بھی ایک ایسا معجزہ ہے۔ کیسے سنی سلمان علیہ السلام نے؟ اس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے جتنے کیڑے چل رہے ہوتے ہوں گے اس وقت، وہ سلمان علیہ السلام کی ایک عجیب چیز ہے، اس پہ عقل نہیں پہنچ سکتی ہے، جتنا بھی سوچے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا چیز تھی۔ تو سلمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی بات سنی تو کیا کیا انہوں نے؟ وہ بے اختیار ہنس پڑے، اور پھر انہوں نے جب ہنس پڑے اور فوراً ان کو احساس ہوا کہ یہ میرے پاس کتنی بڑی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، تو انہوں نے پھر دعا کی، فوراً کے فوراً انہوں نے دعا کی کہ اے رب مجھے قابو میں رکھ۔ یعنی اس وقت مجھے ایسا نہ ہو کہ میں شوخا ہو جاؤں، ایسا نہ ہو جاؤ کہ میں پھٹ پڑوں کہ مجھے کتنی بڑی صلاحیت دی ہوئی ہے، یہ تو اور لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ اے رب ایسا نہ ہو کہ میں قابو سے باہر ہو جاؤں، میں ایک دم تکبر کرنے لگوں کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، بڑا بادشاہ ہوں، کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں کیا کہ جو میرے والدین پر اور میرے اوپر، یعنی داؤد علیہ السلام اور ان کے اوپر، دونوں کے اوپر ہوا تھا، اور میں ایسا صالح عمل کروں، یعنی یہ جو نعمت دی ہے اللہ، اس پہ میں ایسا عمل صالح کروں کہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ کو پسند آ جائے اللہ، اور آپ مجھے اپنی رحمت میں شامل کر لیں۔ تو یہاں ہمیں یہ اصول ملا کہ ہر نعمت پر شکر واجب ہے، نعمتوں کے مل جانے پر غرور نہیں کرنا کہ میں اس کو ڈیزرو کرتی ہوں، اور بھول نہیں جانا کہ میں اب یہ میرا ہے تو یہ میں اس کے قابل تھی، اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی بہت خاص کوالٹی ہے۔ تیسرا اصول ہمیں یہ ملتا ہے کہ عجز اور انکساری کے ساتھ رہنا، اور جھک جانا ہے، اور عاجزی دکھانی، اور نیچے ہو جانا ہے۔ پانچواں یہ ہمیں اصول ملتا ہے کہ ہر نعمت کے بعد مزید ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ شکر کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اب اعمال صالح کی دعا کرنی، اس سے بڑے اعمال اللہ نے جو مجھے دیا ہے نا، اب اس سے اور بڑے اعمال صالح مجھے کرنے ہیں، یعنی کہ اب مجھے اونچے درجے پر پہنچنا ہے، مجھے اونچے درجے کی نیکی کا اب حصول میری زندگی کا مقصد ہو، اس سے اور اوپر، اس سے اور اوپر، کیونکہ اللہ نے جو مجھے دیا ہوا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ایک نیکی پہ اکتفا کر لیا، آج کے لیے دن کے لیے اتنا کافی ہے، آج چلو ایک دینار صدقہ دے دیا کافی ہو گیا ہے، آج اچھی سے نمازیں بھی پڑھی گی، 2 ایکسٹرا نفل بھی پڑھ لیے گئے ہیں، تو آج اتنا کافی ہے، چلو اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کل کی کل دیکھی جائے گی، باقی کا سارا دن چاہے نافرمانی میں گزر جائے۔ یہاں پہ اور اس سے اوپر کی بات کی جا رہی ہے کہ اے اور میں ایسا عمل کروں جو تجھے پسند ہے، اور پھر اس کو پسند کر کے تو مجھے نیک اور اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اس کے بعد ایک اور موقع تھا، پھر حضرت سلمان علیہ السلام کی بات، ابھی وہی کہانی چل رہی ہے، انہوں نے جائزہ لیا جب اپنے پرندوں کی فوج کا، جب وہ لشکر دیکھے، جب وہ ان کا پورا تھا، انہوں نے کہا میں فلاں ہدہد کو نہیں پاتا، وہ کدھر چلا گیا، اس کا مطلب ان کو بڑی ہوش تھی، اور ہدہد کو ساروں کو، اس کا مطلب ہے پہچان رکھنا بھی بڑی بات ہے۔ یا پھر یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہدہد ایک ہی ہو اس کے اندر اور باقی دوسری طرح کے پرندے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کو اتنی ہوش مندی ہو، اتنی پہچان ہو کہ وہ غائب ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، میں اس کو سخت سزا دوں گا، وہ یہاں پہ کیوں نہیں ہے، اور اس کی مطلب ایک یہ چیز ہے۔ اب ہدہد کو یہاں پہ کیوں نہیں پایا، کیوں ایسی وجہ پیش آ گئی، ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عیاض سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، اس کی تفسیر جب پوچھی گئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھی، اور ہدہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہے کہ وہ پانی کو ڈھونڈ کر لے آتا ہے، اور زمین کے اندر بھی اگر پانی ہو تو اس کو نظر آ جاتا ہے، ہدہد کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی دی ہے۔ اور ایسی تمام جگہوں پہ جہاں پہ حضرت سلمان جاتے تھے اور پانی نہیں ہوتا تھا تو پھر ہدہد کو حاضر کیا جاتا تھا کہ ڈھونڈو کہاں پہ پانی، ابھی ہمیں اس وقت ضرورت، اتنا بڑا لشکر ہے، پانی تو بیسک ضرورت ہے، تو وہ دیکھ لیتے تھے۔ اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدہد کو ڈھونڈا کہ کدھر ہے پانی، یہاں پہ پانی نہیں مل رہا اور ہم سفر پہ ہیں، تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، تو دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ کریں، اس کو ان کی اتنی خبر گیری ہو کہ انہوں نے پہچان رکھی ہو۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو ہدہد تھا وہ پانی کی نشاندہی جب کر دیتے ہیں
کر دیتا تھا کہ فلاں جگہ، تو پھر جنوں کو حکم دیا، اب ہر طرح کا تو سارا سامان سلمان علیہ السلام کے ساتھ، پھر جنوں کو حکم دیا جاتا کہ کھودو زمین اور نکالو پانی فوراً کے فوراً. تو ہر طرح کی چیزیں تو مطلب ان کے ساتھ تھی نا، ان کو تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی. کیا ان کی سلطنت تھی، کیا ان کی بادشاہی تھی، دیکھنے کو دل کرتا ہے. اس کے بعد پھر یعنی اس کو حاضر کرو وہ کہاں گیا ہے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی تو ہدہد تو آ پہنچا اور اس نے کہا کہ میں سبا کے بارے میں یقینی اطلاع لے کر آؤں. میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے جو اس قوم کی حکمران ہے اور اس کو ہر طرح کا سر و سامان، یعنی بہت عظیم الشان اس کی سلطنت ہے. اس کے پاس تخت بہت بڑے. اس کا مطلب ہدہد نے جو خاص چیز دیکھی وہ اس کے تخت کو فوکس کیا. اتنا عظیم الشان تخت ہے، اتنا بڑا تخت ہے کہ وہ میں آپ کو بتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ملکہ اور اس کا جو سارا تھا مال و دولت، اسباب، اس کی حکومت میں تخت ایک نمایاں چیز تھی جس کو ہدہد نے آ کر بتایا. لیکن ساتھ ہدہد نے یہ بھی بتا دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہدہد خود توحید پرست تھا. اس نے بتا دیا کہ وہ سورج کو پوجتی، غلط کرتی ہے جو ہے وہ ملکہ کی قوم. تو یہ اس نے آ کے بتایا کہ یہ شکایت اس کی لگائی ملکہ کی عورت کی، اور اس کا نام ملکہ سبا کی بتایا جاتا ہے. کچھ کہا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس اس کا نام تھا. اور یوں یہاں پہ بہرحال اس عورت کو سبا کی جو قوم تھی اس کی ملکہ بتایا گیا تھا. اور سبا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ یمن کا رہنے والا تھا اور اس ملک کا نام سبا تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ شہر کا نام سبا تھا. واللہ عالم بالصواب. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما ان کے لیے بنا دیا اور ان کو شاہراہ سے روک دی. سارے ہدہد عقل مند نے آ کے بتایا اور کہ وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ وہ خدا کا سجدہ کریں جو زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے اور ظاہر کرتے، اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے، عبادت نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے. یہاں بھی صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے ملک میں یعنی ایران میں بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دے دیا، حکومت دے دی ہے اور اس کو بادشاہ بنا دی. کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنا دیا گیا، اس کو وہاں کا حکمران بنا دیا گیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اقتدار کا مالک ایک عورت کو بنا دیا. اس لیے علماء امت اس بات پر متفق ہے کہ کسی عورت کو امامت یا خلافت یا حکومت نہیں سپرد کی جا سکتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اسی طرح یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی وہ گھر جہاں پہ خاتون کی حکومت ہوتی ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے نقصان اٹھانے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکمران بنایا ہے، قوام بنایا ہے، اور گھر والوں کو اور بیوی کو اس کی ریت بنایا ہے. اس لیے مرد کو اپنی پہچاننی چاہیے، اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت، اور اس کو اپنے ہاتھ میں اور اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے، پورے گھر والوں کو بھی اور ان کی تربیت کو بھی اور ان کے تمام جو معمولات ہیں ان کو بھی لینا چاہیے. اب بات ہوتی ہے اس کی کس کی چیز کی، کہاں پہ ہم تھے؟ ہاں، تو یہ تھا جو پھر بادشاہ نے سلمان علیہ السلام نے اب کیا کیا کہ اب ان کا یہ کام تھا کہ اس کی طرف دعوت بھیجے، اللہ کے دین کی طرف دعوت بھیجیں. تو پھر سلمان علیہ السلام نے اس عورت کو خط لکھا، ملکہ کو خط لکھا کہ وہ کیا کرتی ہے. ملکہ بولی، جب اس کو خط مل گیا، اب درمیان کا سارا واقعہ سکپ ہے، ملکہ نے اپنے اہل دربار کو وہ خط سنایا اور کہا کہ یہ سلمان کی طرف سے ہے اور وہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. تو ملکہ پریشان ہو گئی. اس نے کہا کہ آپ اہل دربار آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بادشاہوں کا کام ہے کہ وہ اہل دربار سے مشورہ کریں، وہاں پہ وزیر وغیرہ بیٹھے ہوں گے سارے. اب قوم اس وقت کیا فیصلہ کرتی؟ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی کہ کسی کی طرف سے یوں ایک دھمکی بھرا خط آیا. اس دھمکی کے جواب میں انہوں نے کیا مناسب سمجھا جواب دینا؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ دھمکی والا خط آ گیا ہے اور ہم طاقتور ہیں، یعنی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم تمہارا ساتھ اس طرح دے سکتے ہیں، اگر تمہیں لڑنے بھیڑنے کے لیے لے جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ چلے جائیں گے، باقی تم خود دیکھ لو کہ تمہارے نزدیک کیا بہتر ہے. تو بادشاہ نے ملکہ نے کیا کہا کہ جب بادشاہ کسی ملک میں گھس آتا ہے، یہ ایک اس نے بہت خوبصورت بات کی، تو اس میں عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور یہی کچھ وہ کرتے ہیں. میں ان لوگوں کو کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں. بادشاہوں کو واقعی ذلیل کیا جاتا ہے، یہ دیکھا گیا تاریخ اور ہسٹری کا یہ بتانا ہے. چنگیز خان کا جو تھا نا پوتا، چنگیز خان کو جانتے ہیں نا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کا پوتا تھا ہلاکو خان. گام بھی دونوں کے دیکھو ذرا سے کتنے شدید ہے. عراق میں جب ہلاکو خان کو شکست ہوئی تو اس کے نا جو تھا نہیں، ہلاکو نے جب اس کے مسلمان بادشاہ کو وہاں پہ آ کے جب پکڑا، معتصم باللہ اس کا نام تھا، تو اس نے جب اس کو آ کے بادشاہ کو پکڑا اور اس کو خود کھانا کھایا، اس نے کھانے کا جب ٹائم ہوا، وہ قیدی کی صورت میں بادشاہ بنا لیا گیا، تو خود وہ ہلاکو خان جب کھانا کھانے لگا تو اس نے معتصم باللہ کے سامنے ایک پلیٹ میں اشرفیوں اور سونا اور چاندی کے زیورات رکھ دیے.
اور اس کو کہا کہ کھاؤ اس کو. وہ کہہ رہا ہے میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں, ان سے کیسے پیٹ بھرتا ہے. اس نے کہا تم نے ساری زندگی اسی کو جمع کیا ہے نا, تم مسلمان بادشاہ ہو کہ تم نے ایک دولت جمع کی ہے, اس لیے اب تمہارا پیٹ یہ اشرفیاں اور سونا چاندی ہی بھریں گے, کھانا تمہیں نہیں دیا جائے گا. اور اس کو کھانا نہیں دیا گیا بادشاہ کو, اور اس کو کہا مجبور کیا گیا کہ تم وہی کھاؤ جو تم نے ساری زندگی جمع کیا. علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر انسان کو وہی دیا جائے جو اس نے جمع کیا ہے تو کیا وہ کھائے گا, اس کا پیٹ بھرے گا؟ بھرے گا؟ گاڑیوں سے, پلاٹ سے, زیور سے, کپڑوں سے, جوتوں سے, پرسوں سے, میک اپ کی لپسٹک سے, چیزوں سے بھرے گا؟ برقعوں سے, حجاب سے, خوشبویات سے, پرفیوموں سے نہیں بھرے گا. اس کا پیٹ کھانے سے ہی بھرے گا. اس لیے اس کو 2 وقت کی روٹی کے لیے اتنا کچھ جمع کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد ہلاکو خان نے اس کو کیا کیا کہ اس کو رول کیا ایک چٹائی میں, اور اس کو پھر اس نے گھسیٹا, اور اس کو اتنا پہلے اس کو گھسیٹا گیا, اور اس کے بعد اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے, اس کو کچل دیا گیا. اس نے کہا کہ ایسے بادشاہ کا یہی انجام ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ بادشاہ تھا معتصم باللہ, اور اس کو ہلاکو خان نے اس ذلت کے ساتھ مارا کہ وہ ملکہ کی بات مجھے یاد آ گئی کہ ملکہ کہتی ہے کہ پھر عزت دار کو پھر ذلیل کیا جاتا ہے. تو ہم نے ہر جگہ دیکھا جہاں بھی حکومت بادشاہ کے بیٹوں کے ہاتھ میں آئی یا کسی اور کے ہاتھ میں آئی, تو سب سے پہلے بادشاہ اور اس کے جو حامی ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک ذلیل اور اونچا جو طبقہ ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے. دوسری صورت میں یہ کیا جاتا ہے, انگریزوں نے کیا پلٹا کھایا تھا. بیان القرآن میں لکھا ہے کہ انگریزوں نے جب آ کے انڈیا اور بر صغیر کی حکومت سنبھالی تو ہندو جو کہ پہلے مسلمانوں کے محکوم تھے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے کہا وہ صحیح تو یہ صحیح, کیا فرق پڑتا ہے, پہلے مسلمان تھے اب انگریز آ گئے. لیکن مسلمانوں کو بہت فرق پڑا کیونکہ مسلمان اس وقت لیڈرشپ پہ تھے, اور مسلمانوں کو آ کے جب نیچے دبائے انگریز نے, انگریز جو کہ بڑا عیار مکار ہے, اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے چھوٹے لوگوں کو جن کے ایمان مضبوط نہیں تھے ان کو بڑی بڑی جاگیریں دے کے, سر دے کے, نام ان کو القابات دے کے, ان کو گھوڑے دے کے, ان کو بگیاں دے کے نا ان کو اوپر والی کلاس میں پہنچا دیا. اب وہ جو نیچے سے ایک دم سے اوپر پہنچے نا, تو جو اب اوپر والے لوگ تھے نا ان کو ان نیچے والے لوگوں نے, کیونکہ ان کی سوچ گھٹیا تھی تو وہ نیچے سے آئے تھے بغیر اس کی تربیت کے, بغیر پیسے کے. انہوں نے پہلی دفعہ پیسہ دیکھا, دولت دیکھی, سر نام دیکھا اپنے ساتھ کے ساتھ. انگریز جس کو خوش کرنا چاہتے تھے اس کو سر کا ٹائٹل دے دیتے تھے. تو انہوں نے اتنا ذلیل کیا اس وقت کے دور میں, کہتے بر صغیر کے اندر اتنا ظلم ہوا کہ ان چھوٹے لوگوں نے اوپر کی پہنچ کے پوزیشن پہ, تو جو یعنی اہلیت رکھنے والے لوگ تھے اس کو پھر انہوں نے خوب جھاڑا ان کے, اور انہوں نے ہمیشہ انگریزوں کی وفاداری کی, ہمیشہ انگریزوں کے لیے مسلمانوں کی مخبری کی یعنی ان کی جاسوسی کی, اور مسلمانوں کو اس بڑی تعداد میں مارا گیا اور قتل کروایا گیا کہ ان کی خبر ہی نہیں ملتی تھی. اس وقت کون سے ریسورسز بھی نہیں تھے لوگوں کی کہ وہ جا کے ڈھونڈتے, کوئی بڑا بھی اٹھایا جاتا ہے اس کو پھر جا کے انگریزوں نے مار دیا. اس طرح انگریزوں نے اوپر کی کلاس کا ٹوٹل صفایا کر دیا جو کہ شعور والی تھی, آواز اٹھانے والی تھی, اور نیچے سے اٹھا کے لوگ اوپر لے چلتا ہے. ایسا بھی چلتا ہوگا. تو یہ ہے وہ ملکہ کا کہنا, اور یہ ابھی ہم نے تجربے سے دیکھا, سن کے دیکھا, دنیا کی مثالیں لی. اس کے بعد پھر ملکہ کا سفیر جب سلمان کے پاس پہنچا اور کہا کہ ملکہ نے پھر کیا کیا کہ تحفے شوفے دے کے بھیجا, اور اس نے کہا کہ آگے دیکھتی ہوں کہ کیا کرتے ہیں, ہدیہ دے کے بھیجتی ہوں. سلمان علیہ السلام نے ہدیہ واپس کر دیا اور کہا کہ یہ تو نہیں, مجھے نہیں چاہیے, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اب پھر ملکہ نے کہا کہ میں خود ہی جاتی ہوں. جب ملکہ کے آنے کا ہوا تو پھر سلمان علیہ السلام نے دربار میں اعلان کیا کہ کون ہے جو لے کے آئے گا ملکہ کا تخت, کیونکہ جو اس کو بتایا جائے کہ ہم اس کے سامنے کتنی پاور رکھتے ہیں. اس میں جنوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ تھوڑی پاور کے ہوتے ہیں, کچھ بڑی پاور کے ہوتے ہیں. اب یہ اللہ واللہ عالم, اللہ کی کیا تخلیق ہے, ہر جن کی ایک طرح کی پاور نہیں ہوتی, ہر جن اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا. اب جنوں میں سے ایک کا بھی ہیکل یعنی ایک بہت بڑا اور مضبوط آدمی تھا, جن تھا, اس نے کہا کہ میں حاضر کر دوں گا, اگر آپ اپنی جگہ پہ اٹھے میں اتنی دیر میں حاضر کر دوں گا, میں اتنی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں, یعنی اس میں سے کچھ چراؤں گا بھی نہیں, اتنا عظیم الشان وہ تخت ہے. اب ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا, یہاں پہ وہ ایک ہاں یہ وزیر تھا کہا جاتا ہے سلمان علیہ السلام کا, لیکن اس کے بارے میں اور مزید کچھ نہیں بتایا گیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ اللہ کا معجزہ اس کے ذریعے سے حاصل ہونا تھا کہ پلک جھپکتے, اتنا عظیم الشان, کتنا عظیم الشان تھا یہ دیکھتے ہیں. یہ بھی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ کتنا تھا ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ 80 ہاتھ طویل تھا. ہاتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ہاتھ اس کو نہیں کہتے, ہاتھ کہتے ہیں یہ یہاں سے لے کر کوہنی تک کا, یہ تقریباً کتنا بنتا ہوگا, نہیں 2 فٹ بنتا ہے, 2 فٹ تقریباً بنتا ہے کوہنی تک. میرے تو بازو بھی خیر بڑے ہی ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اب مرد کا اگر بتایا جائے نا تو ہاتھ سے لے کر کوہنی تک کا 80 ہاتھ,
اس کا مطلب 160 فٹ ہے نا, 160 فٹ لمبا طویل طول تھا اس کا, اور اس کا چوڑائی کتنی تھی اس کی 40 ہاتھ. اب اس کے نصف, تبھی تو وہ خوبصورت لگے گا نا, اگر وہ بیلنس نہیں ہوگا تو خوبصورت کیسا لگے گا. اتنی لمبائی اس کی, اور پھر اس کے ہاف اس کی چوڑائی, اور اونچائی اس کی کتنی تھی 30 ہاتھ. اب اس وقت ہاتھوں کا حساب تھا, 30 ہاتھ اس کی اونچائی تھی, یعنی زمین سے وہ اونچا تھا, جس پہ ملکہ پھر چڑھ کے بیٹھتی ہوگی تو پھر درباری اس کے سامنے یوں چھوٹے 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 لگتے ہوں گے, بچے مننے ننے ننے, اور اس کے ہر طرف موتی اور یاقوت کا کام بنا ہوا تھا, اور ہر طرف یعنی اس کے اطراف میں چاروں طرف اس میں موتی اور یاقوت کا. اب یاقوت تو میں نے آج تک دیکھا بھی خیر نہیں, موتی تو چلو ہم نے دیکھے ہیں, اور سبز رنگ کا کام تھا, یعنی کہ گرین کلر کا. اب ملکہ تھی, اور اس کے جو پائے تھے نا, جو اس کے مطلب ٹانگیں تھی, وہ موتیوں اور جواہرات اس کے اوپر لٹک رہے تھے. کتنا خوبصورت ہوگا نا, ایک ذرا سا تصور کریں, جو اس کے پائے تھے رکھنے والی چیز جیسے یہ کرسی کے, تو موتی اور جواہرات کی لڑیاں وہاں پہ لٹک رہی تھی, اور اس کے اوپر پردے لگے ہوئے تھے, خالص ریشم کے اور حریر کے پردے لگے ہوئے تھے, یعنی وہ لہلہاتے تھے یوں جیسے ہوا چلتی ہے تو ایک عجب نظارہ پیش آتا ہے, تو وہ اس کے اطراف میں اس پہ لگے ہوئے تھے. اور وہ 7 عمارتوں میں محفوظ تھا. جب ملکہ کہیں باہر جاتی تھی تو اس کو 7 دروازوں کے اندر رکھ کے جاتی تھی, اتنا محفوظ کر کے جاتی تھی. قیمتی ہوگا, اس کو اٹھانے والے بھی پھر ظاہر بات ہو سکتا ہے کہ کیا ان کی ڈیوٹی ہوگی, وہ تخت کیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور جو 7 دروازے تھے جن میں وہ ملکہ محفوظ رکھتی تھی, ان کو بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے. اب وہاں سے پلک جھپکتے میں لے آنا کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا بات تھی اور کیا چیز تھی, لیکن یہ اللہ کا معجزہ تھا. اور وہ آ گیا اس کے پیچھے سے, وہ نکل کے 7 دروازوں کے پیچھے سے آ گیا. سلمان نے جب تخت کو ایک پلک میں اپنے پاس دیکھا, ایک بہت بڑا معجزہ تھا اللہ کا, تو پھر وہ پکار اٹھا, ھذا من فضل ربی. جو ہم اکثر دکانوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھتے ہیں, اکثر دکانوں کے بڑی بڑی کوٹھیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے, یا دکانوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے نا, ھذا من فضل ربی. تو ہاں, اور وہ پھر اس وقت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے میرا رب کا فضل, تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں, یہ کافر نعمت بن جاتا ہوں. یہاں پہ کیا اصول ملتا ہے ہمیں, بڑی سے بڑی کامیابی ملنے کے بعد اللہ کا شکر اور بندگی کا کامل اظہار ہے. بڑی سے بڑی کامیابی کے بعد اللہ کا شکر, اس کے سامنے عاجزی, اس کی مطلب یہ کہتے ہیں کہ بندگی کا کامل اظہار ہے, ایک اعلیٰ قسم کی بندگی ہے. فوراً نعمت پہ فوراً ایک بڑا شکر کر دینا. ہم کہتے ہیں نا کہ دل سے شکر کرو, میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں پیٹ سے شکر کرو, ڈیپ شکر کرو, مطلب ان کو سمجھانے کے لیے کہ دل سے کرو. تو ڈیپ شکر بندگی کا اعلیٰ اظہار ہے. اور میرا رب اپنی ذات میں آپ بے نیاز ہے. کیا یہ اللہ کی شانیں ہیں, کیا یہ چیزیں ہیں پیغمبروں کے قصوں میں. اور پھر سلمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس کا تخت رکھ دو, دیکھو پہچانتی یا نہیں پہچانتی. تو پھر ملکہ نے جب حاضر ہوئی تو اس نے فوراً پہچان گئی, اس نے کہا میرا بھی تخت ایسا ہی ہے. اس نے کہا گویا یہ تو وہی ہے. اور پھر اس نے فوراً سمجھ بھی گئی بات, اس نے کہا میں تو پہلے جان گئی تھی, اور اب میں نے سر تاج جھکا دیا اور میں مسلمان ہو گئی ہوں. اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی ساری چیز کا کہا. اب ملکہ پھر جب تخت کو پھر کہیں باہر دیکھا ہوگا, ہو سکتا ہے اب اندر وہ کہیں کھانا کھانے آئیے, اندر کے محل میں آئیے, تو اب وہاں پہ ایک اور نظارہ اس نے دیکھا کہ اس نے فوراً اپنے پانچے اٹھا لیے. اب وہاں پہ جو جدید ترین طرز تعمیر نظر آتی ہے, جو آج کے دنوں میں بھی ابھی ہمیں ہر جگہ نظر نہیں آتی, وہ ہے شیشے کا فرش. میں تو آج تک کبھی نہیں چلی شیشے کے, آپ چلیں کوئی؟ ہم نہیں چلے کہ جس میں ہمیں اپنا عکس نظر آئے, ہمیں اپنے جوتے اور برقع اور کپڑے نظر, ایسا نہیں چلے نا. سلمان علیہ السلام کی کیا طرز تعمیر ہے کہ شیشے کا چکنا فرش ہے, اس کے اوپر وہ ہو سکتا ہے, یہی بتایا جاتا ہے علماء کرام کہ اس کے نیچے پھر پانی تھا نا, تو اس نے سمجھا کہ میں پانی میں اتر رہی ہوں. اس بیچاری نے فوراً, حالانکہ تھی ملکہ, لیکن اس کے ملک میں بھی اتنی یہ چیز نہیں ہوگی, ابھی وہاں تک بھی یہ نہیں پہنچا ہوگا جو سلمان علیہ السلام کے پاس. تو پھر رب کا فضل تھا, تو وہ پکار اٹھی, کیا کہ میں تو آج تک اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی, یہ کیا ہے, یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. یہاں پہ پھر اللہ رب العالمین کا, رب العالمین رب ہے کائنات کا اور ہر چیز کا. تو میری دوستو یہ ہے وہ چیز جو ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق. ہمیں سلمان علیہ السلام کی داستان اور کہانی سن کر جلدی سے لے لیتے ہیں. سبق کیا ملا کہ حکومت, دولت, نعمتیں, آسائشات, بڑی بڑی چیزیں, بڑا بڑا اللہ کا فضل, بڑا بڑا جاہ و جلال, بڑا بڑا مرتبہ, بڑی ہر چیز جن کو انسان عام طور پر سمجھتا ہے کہ یہ بگاڑ کا باعث ہے, یہ نہیں بگاڑ کا باعث. جب تک انسان شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا رہے تو کوئی بھی نعمت اس کے لیے بگاڑ نہیں ہے. ہر نعمت کو وہ شکر کے ساتھ لے اور اس کو برتے اور اس کو استعمال کرے, تو نہ صرف اس کے لیے دنیا میں اجر اور بہترین چیز ہے, بلکہ
اور فضل اللہ کا بلکہ آخرت میں بھی اس کی فلاح کا یہ اظہار ہے۔ حضرت سلمان کو دیکھ کر جس غیر معمولی شان و شوکت کا ہم دیکھتے ہیں، اور خوبصورت بھی تھے اور جاہ و جلال والے بھی تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے اندر شکر، ہر نعمت کو دیکھ کر، ہر نعمت کو، اس کا مطلب ہے سلمان علیہ السلام نے اس نعمت کو اپنا نہیں سمجھا کہ ایک تو مجھے پرندوں کی بولیاں آتی ہیں، یہ ہر چیز میرے لیے تسخیر کی گئی ہے، مسخر ہے، میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں، نہیں، بلکہ انہوں نے ہر نعمت پہ اتنی ہی عاجزی کا اظہار کیا۔ اور یہ آج کے دولت مندوں کے لیے بہت بڑی ایک چیز ہے۔ دوسری طرف ہم فرعون کو دیکھ رہے ہیں، فرعون بھی بادشاہ ہے، اس کو بھی اسی طرح دیے گئے چیزیں اور بڑے بڑے شایان شان، اس کو محل، اور اس کی بھی دربار میں اسی طرح بتایا جاتا ہے، لیکن اس نے نہ صرف ناشکری کی بلکہ اپنے آپ کو رب کہا۔ اب یہ دو کہانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اب آگے چلتے ہیں، اور پھر سمود کا واقعہ ہے، عاد کا واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہی سارے پیغمبروں کے قصے ہیں، لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں آیت نمبر 60 میں کہ کس نے ہے زمین کو جائے قرار بنایا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انداز ان تمام واقعات کو بتانے کے بعد، بادشاہوں کے قصے دہرانے کے بعد، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، مستر کی دعا سنتا ہے۔ مستر کہتے ہیں انتہائی پریشان اور بے چین شخص کو، امن یجیب المستر، ایک بے چین کی دعا سنتا ہے، ایک بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور جب کہ وہ اس کو پکارے تو پھر اس کی تکلیف کو رفع بھی کرتا ہے۔ یہاں پہ دعا کا ہمیں طریقہ بتایا گیا۔ دعا ایک انسان اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جو انسان کو فوراً یک لخت اللہ کے قریب کر دیتا ہے، انسان کے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے، انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اپنی مصیبت میں اکیلا نہیں ہوں۔ جب سارے ممکنات کے اور دنیا کے بظاہر دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب دعا کا دروازہ پھر بھی کھلا رہتا ہے، اور یہ ایک ایسا جادو کا دروازہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، امپاسبل کو پاسبل کر دیتا ہے۔ دعا ایک ایسا جادو کا دروازہ ہے، اور دعا مومن کے پاس ایک ایسا ماسٹر کارڈ ہے جس سے ہر دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے، ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور یہ مومن کے پاس ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کو وہ ہر پریشانی میں استعمال کر سکتا ہے، اور اشد ضرورت کے وقت یہ اس کے پاس ایک ہتھیار ہے جو ہے دعا۔ دنیا کی تمام برائیوں کا، دنیا کی تمام مخالفوں کا، دنیا کے تمام پراپوگنڈاز کا، دنیا کی تمام تنہائی کا، لوگ چھوڑ جائے، مصیبت میں، معصیت میں، گمراہی کا شکار ہو جائے، پریشانی ہو جائے، ڈھیروں ڈھیر آس پاس پہاڑوں جتنے مسائل اس کے پاس کھڑے ہو جائیں، وہ بیچ میں ایک ذرا سا انسان بھی کھڑا ہو، تو اس وقت بھی واحد حل دعا ہے جو اس کو اس پریشانی کے ڈھیر سے نکال دے گا۔ دعا کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو دعا ہے، دعا کے جو آداب ہیں وہ یہ ہے کہ حلال کا رزق دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ جو رزق حلال اور رزق طیبہ کھاتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن رکھتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو دل کی گہرائی سے اور اخلاص نیت سے دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ جو دعا کر کے بے چینی اور جلد بازی کا اظہار نہیں کرتا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے اندر اگر قطع رحمی نہ کی جائے، کسی کے لیے برائی نہ مانگی جائے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا امید کے ساتھ کی جائے اور درد کے ساتھ کی جائے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے اندر اپنا پورا جسم، اور صرف زبان نہیں، پورا جسم اور پورا وجود اور پورا دل شامل کیا جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کو درد کے ساتھ مانگا جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ میرا مسبب الاسباب ہے اور وہ میری تمام دعاؤں کو سنے گا تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، ایک مسافر کی دعا جب وہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے تو ہم مسافر کو کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے رستے میں میرے لیے دعا کرنا۔ تیسرا، ایک باپ کی دعا جو وہ اولاد کے لیے کرے، اور بد دعا بھی، باپ کی دعا اولاد کے لیے، حالانکہ ماں کا زیادہ درجہ ہے لیکن باپ کی دعا کو کیوں کہا گیا؟ کیوں؟ سوچا کرتے ہیں نا، کیوں ابا کی دعا کو کیوں کہا گیا جو دعا قبول ہوتی؟ کیوں فاطمہ بابا کی دعا کو کیوں کہا گیا؟ ابو جان میں کیا خاص بات ہے کہ ان کی دعائیں ہمارے لیے ضرور قبول ہوگی؟ رزق حلال لاتا ہے بچوں کے لیے، رزق حلال لاتا ہے، دنیا کی ساری مصیبتوں کو اپنے وجود پہ برداشت کرتا ہے۔ یہ وہ اثار پسند انسان ہوتا ہے جو خود سے زیادہ اپنے بچوں کو کھلانا چاہتا ہے اور خود سے زیادہ ان کو آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے جس کے اندر حسد نہیں ہوتا اپنے بچوں سے۔
بخل نہیں ہوتا اپنے بچوں سے، اپنے بچوں کو بہترین دی بیسٹ دینا چاہتا ہے، اور ناممکن سے ممکن بنا کے اپنے بچوں کے سامنے لا کے پیش کرتا ہے، اور مزے کی بات کہ کچھ بتاتا نہیں کہ میں نے یہ کس طرح سے سمجھ لیا، حاصل کہاں سے کر کے لایا۔ اب ہم جانتے ہیں کتنی مشکل ہے مردوں کے لیے، کتنا، خدا معلوم ان کی جابیں کیسی ہوتی ہیں، اللہ معلوم ان کو ڈیوٹی پہ کیا کیا کچھ باتیں سننا پڑتی ہیں، کس کس پریشانی سے وہ گزرتے ہوں گے، کیا کیا وہ برداشت کرتے ہوں گے، بارش ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، مزدوری ہے، ہاں نہیں نکلنا چاہتے لیکن وہ باہر نکل رہے ہیں، اور نہ صرف نکل رہے ہیں بلکہ سب کچھ سامان زندگی بھی ہمارے لیے پرووائڈ کریں، تو اس باپ کی دعا جو اتنے خلاص اور اتنے خالص رشتے میں، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس کی بد دعا بھی، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ تو یہ ہے دعا کے تھوڑے سے آداب جو جلدی میں ہم نے بتا دیے۔ اب یہ ہے کہ بے قرار کی جب دعا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، دعا سب قبول کر لیتا ہے، تو پھر فوراً ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم فوراً اللہ کو بس اب سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب ہم پہچان ہی نہیں ہے کہ ہماری دعا کسی نے قبول کی، میں بے چین تھی، میں تکلیف میں تھی، میں دکھ میں تھی، میں نے آنسو بہائے تھے، میں نے یہ کیا تھا، لیکن جو اللہ کی طرف پلٹ کر آنے والے، رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس دعا کے بعد بھی اللہ سے قربت رکھتے ہیں اور اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بتا رہے ہیں، سمندر، خشکی، ہوائیں، اس کے بعد انسان کی تخلیقات، اور غیب کے علم رکھنا، کون ہے جو اللہ کے سوا غیب کا علم رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بے شک اللہ عالم الغیب ہے۔ اس کے بعد پھر آخرت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے، اور جو پچھلی لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں ہم پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ سے، اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ ساری وہی تقریباً وہ چیزیں ہیں جو ہم اس سے پہلے سارا کچھ پڑھ کے آ گئے ہیں میری دوستوں، میری بہنوں۔ آج دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 88 ہے نا، 89 ہے۔ 89 میں ایک بڑا سا اصول ہے جو ہمیں ملتا ہے اللہ کی طرف سے، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ بہتر صلہ اس کو ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ لے کر آئیں گے۔ اب بھلائیاں کیا ہے میرے نزدیک، بھلائی کیا ہے اس کی میں خود لسٹ بناؤں گی، اس رمضان میں بناؤں، آج بنا لوں، یہ میرا ہوم ورک ہے کہ بھلائی میرے نزدیک کس چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے من جاء بالحسنہ، حسنہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ جو ہم دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو حسنہ میرے نزدیک کیا ہے؟ وہ کون سی بھلائیاں ہیں جو میں لے کے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ اللہ نے اس کے بدلے خرید و فروخت کا کام دیا ہے، وہ لے کے آؤ گے تو اس کے بدلے میں تمہیں بہتر صلہ ملے گا، بہتر سودا کرو گے۔ ایک تو یہ سودا تمہیں بہتر ملے گا، اس کے بدلے میں جو تم لے کے آؤ گے بھلائی، دوسری تمہیں کیا چیز ملے گی کہ تمہارے دلوں کو اس دن ڈرنے سے بچایا جائے گا، ہول سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور پھر دوسرا اصول بتا دیا گیا، جو برائی لے کر آئے گا، اگر وہ کوئی سودا کرنا چاہے گا تو اس کو تو پھر آتے ہی کوئی بغیر کسی چیز کے اونجے میں الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دیکھنا کیا ہے کہ میں کیا اللہ کے لیے جمع کرتی ہوں، اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کرتی ہوں، مجھے کتنی خوف ہے، مجھے کتنی فکر ہے، میری کوشش ہے، میری صحیح، میرا وقت کہاں لگ رہا ہے، اعمال اور حسنہ اکٹھا کرنے میں لگ رہا ہے، بھلائیوں میں یا خیر اکٹھا کرنے میں لگ رہا ہے، یا بالسیئات اکٹھا کرنے میں لگ رہا ہے، دنیا کی برائیاں اکٹھا کرنے میں لگ رہا ہے۔ جیسی سزا، جیسا عمل ویسی سزا، ایک آسان سا نقطہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک محاورہ بھی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور اس شہر کے رب کی، کون سے شہر کے؟ مکہ کے شہر کے رب کی عبادت کروں، اور شہروں کے سارے شہروں کا رب تو اللہ ہی ہے، لیکن اس کو کیوں خصوصیت حاصل ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ اللہ کا گھر موجود ہے اور قبلہ موجود ہے، اور ہماری محبت کا شہر ہے وہ۔ اور اس کے بعد مسلم بن کر ہوں، پھر قرآن پڑھ کر سناؤں اس کو، جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ کرے گا تو اس کو بس اتنا کہہ دو کہ میرا تم کیا بگاڑو گے، میں تو خبردار کر دینے والا ہوں۔ اور اس کے بعد حمد اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کی پھر غیب کی نشانی ہے کہ وہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ سورہ نمل ہماری ختم ہو گئی ہے، اب ہے ہماری سورہ قصص، اور یہ بھی مکی سورہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، نہیں جی ہم پرسوں پڑھیں گے، ہم پرسوں پڑھیں گے اس کو، اور کل ہماری چھٹی ہوگی میری دوستوں، میری بہنوں، اور بس یہی کچھ ہے۔ اور اب سے جو ہماری بہنیں یہاں لوکل ہیں اور وہ حصہ لینا چاہتی ہیں صائم افطار میں، ان لوگوں کے لیے اپنے رزق میں حصہ دار بنانا چاہتی ہیں، جو نہیں پہنچ سکتے رمضان کی بظاہر جو چیزیں ہیں ان تک، تو وہ ضرور اپنا حصہ پہنچائیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے جیسا کہ پچھلے سالوں میں بھی ہوتا تھا اور اس سال میں بھی ہے کہ صائم افطار بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں تک جو کہ بچوں والے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا رزق دے کے آزمائش دی ہے، ہمیں ضرور وہاں پہ پہنچنا ہے، اپنے آپ کو پہنچانا ہے، اور ان لوگوں کی بھی فکر کرنی ہے تاکہ وہ بھی رمضان کی خیر و برکت سمیٹ سکیں، ان کے بچے اس خوشی کو پا سکیں جو ہمارے بچے افطار کے وقت پائیں گے۔
اس لیے میری دوستوں اپنے اطراف میں ان لوگوں کو ضرور ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دل بھی دیا ہوا ہے تو ہمیں پھر ان لوگوں تک پہنچانا ہے وہ چیزیں ساری جو رمضان میں کے لیے ہمارے لیے بہت اجر کا باعث بنیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخیر و خوبی عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اعمال حسنہ اکٹھا کرنے والا بنائے، رمضان کے اندر بھی اور رمضان سے پہلے بھی ہماری سوچوں اور فکر کے ذریعے سے بھی نیکی کیجیے اور نیت کیجیے، انشاءاللہ راستے اللہ تعالیٰ خود بناتے ہیں، ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، بس ہماری نیت اور اخلاص کام کرتا ہے۔ جو ساتھی دینا چاہے وہ جہاں پہنچا دیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ، اور ان کا پھر ہم پہنچا دیتے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم بھی امانت داری پوری کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر امانت دار کا بڑا نگران ہے۔ اور جو بہنیں آج شریک ہوئی ہیں اس دورہ قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ سب پہ بے پناہ رحمتیں نازل کرے، آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کے اعمال میں برکت دے، آپ کی عبادات میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ اعلان آیا ہے ہما کی ساس کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین میزبانی کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مرحومین حالت ایمان میں اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین میزبانی اور بہترین مغفرت فرمائے۔ اور یہ ہمارے لیے تنبیہات ہیں کہ تمہیں اپنی تیاری تیز کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس وقت مہلت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ سب کو ہمیں ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہے میری دوستوں، صحت اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ بے پناہ رحمتیں نازل کرے میری دوستوں، ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت میں رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، جو ہم نے پڑھا اس کو ہمارے لیے عمل کا حصہ بنا دے، عمل کا حصول بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔